أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ، کیسی وبرکاتہ۔ ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ابھی میں تھوڑی دیر بات کر رہی تھی. بات کیا کر رہی تھی، میسج آیا ہوا تھا کچھ کا جواب ہی دے رہی تھی اب تو اس لیے تھوڑی ایکسائٹیڈ ہے. میری خالہ کا میسج آیا ہوا تھا. وہ میری ہم عمر ہی ہے ماشاءاللہ. تو ہم دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے نا، خالہ اور ماں بھانجی ایک ہی عمر کی ہوں. تو آج کل تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نہیں 35 40 کے بعد بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ ہے وہ ہے. اور اس وقت میرے چچا بھی ایک میرے ہم عمر ہیں، بالکل ہم لوگ تقریباً ایک ہی رات میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی پرانے زمانے کی آپ لوگوں کو نہیں تو لگتا ہوگا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہوتی تھی. تو وہی میں تھوڑی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں ان سے. میں نے ان کا میسج آیا تھا، اصل میں آنکھ کے لیے آیا تھا کہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو پوچھ رہی تھی. تو کسی بہانے سے ہی بندہ کرتا ہے نا بات. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آج. فاتحہ کیا ہے، کس وزن پہ جی، ہے؟ اسم الفاعل ہے اور کس وزن پر ہے؟ فاعلہ. ہاں، فاعلتن کے وزن پہ. اور پھر الفاعلتو جو ہے یہ اسم الفاعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ال آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ الف لام. یہ فاتحہ یہ جنسی ہو رہا ہے. فاتحہ الف لام ہاں، اسمی. اس میں اسم. اچھا، فاتحہ اسم بولنا. الفاعل. اسم الفاعل اور اسم المفعول پہ آنے والا الف لام. الف لام اسمی ہوتا ہے. جی، آپ جنسی میں کہاں چلیں گے؟ جنسی تو حرفی کی قسمیں ہے نا. حرفی میں. جی دو قسمیں ہوتی ہیں نا پہلے. جی الف ہاں. لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا. الف لام جی اسمی جو ہوتا ہے وہ اسم الفاعل اور اسم المفعول پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور باقی جو ہیں ہاں وہ الف لام حرفی ہوتے ہیں. اور آپ اس کی جو اقسام میں چلیں گے پھر زائدہ غیر زائدہ، غیر زائدہ کی اب یہ اقسام جنسی ہے، آپ اس میں چلیں گے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے. جی تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا. سورۃ الفاتحہ تی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. تو جسی طرح جی فائل ہوتا ہے نا اسم الفاعل، اسی طرح فائلات ان کے وزن پہ مؤنث بھی ہوتی ہے اس کے، ٹھیک ہے. یہ بھی فائلن کا ہی، فائلاتن کا وزن ہے، یہ مؤنث ہے. یہ ہر اسم الفاعل کا ایک مؤنث بھی ہوتا ہے. پھر اسم الفاعل کی گردان بھی ہوتی ہے. عابدن، عابدانی، عابدون، عابدن، عابدینی، عابد دین دینا. اور عابدین، عابدینی، عابدینا. اسی طرح پھر آپ کا جو اسم المفعول ہوتا ہے اس کی بھی گردان ہوتی ہے. مفتوحن، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحن، مفتوحینی، مفتوحین. صحیح ہے. اور مفتوحین پھر مفتوحین، مفتوحینی، مفتوحین. تو یہ پوری گردان ہوتی ہے اسم الفاعل و مفعول کی بھی. سارے سیغے یوز ہوتے ہیں، ہے جی نا. العالم، عالمون بھی یوز ہوتا ہے اور عالمین بھی یوز ہوتا ہے. یہ اسم الفاعل ہی ہے نا. عالم، جی عالم نشانی کو کہتے ہیں. عالم جو ہوتا ہے یہ اسم الفاعل ہوتا ہے. عالم زبر کے ساتھ اسم الفاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی عالم. تو عالم کی جو ہوتی ہے وہ جمع مکسر ہوتی ہے، علماء. تو اسی طریقے سے ان کی کسی کی جمع مکسر بنتی ہے، کسی کی جو ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی تو وہ اسم الفاعل مثنیٰ اور واحد تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. جیسے عام گردان بنتی ہے نا کسی بھی اسم کی، اسی طرح بنتی ہے. کتابن، کتابانی، کتابین، اسی طرح بنتی ہے. اچھا تو آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ کی کون کرے گا آگے جلدی سے؟ اعوذ. اعوذ. آ آئین واو زال اس کا روٹ ہاں. لیٹر ہے. ایک اور سیکنڈ. فعل اعوذ مضارع ہے. جی باللہ مجھے لکھنے دیں. کتنا پیارا کلر ہے، مجھے اب کلرز بہت اچھے نظر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من شیطان. قرآن مجید میں شیطان دوسری طریقے سے لکھا جاتا ہے، کھڑی الف کے ساتھ. میں نے یہی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے.
ताकि आपको ज्यादा आवाज हो नहीं। चलो, मिनश शैतानिर रजीम। अब क्या करेंगे इसको? आजा या वुजू से क्या हो गया? आऊदू, ये हो जाएगा 13वां सीगा। 13वां से अना जमीर फाइल है इसमें, ठीक है। और अनाज ये फेल फेल और फाइल मुजारे हो मारूफ। गया। बिल्लाही क्या है? अच्छा, बी कब आता है ये और जार मिन कब आता है? बी कब आता है और मिन कब आता है? की, जिसकी पनाह ली जाए वो बीच से आएगा, और हम्म, जिससे पनाह ली जाए। जिससे पनाह ली जाए, मिन का मतलब से होता है। जिससे पनाह ली जाए, शैतान से पनाह ली जा रही है ना, शैतान की पनाह ली जा रही है। और यानी शैतान से और अल्लाह की, है ना। तो अल्लाह की पनाह में आना है। आउजू बिल्लाही, तो जार मजरूर हो गया। जी। जार व मजरूर, तो ये इसका मुतालिक बन जाएगा। फिर मजरूर आऊदू। के अलावा अल्लाह, लफ्ज़ जलाला क्या बन रहा है? इस्मु जलाला। आऊदू कुछ और भी बिल्लाहि। बन रहा है कि बस इतना ही बन रहा है, मुतालिक ही बन रहा है? ये फाइल बन जाएगा। ये नहीं, मैं मुतालिक है पनाह तो मांगता हूँ अल्लाह मुतालिक है से। तो मुताल्लक क्या होगा इसका? जार मजरूर हमेशा किसी न किसी के मुतालिक होते हैं, बल्कि 8 चीजों के मुतल्लक मुतालिक होते होते हैं। जी हैं। जी 8 चीजों के बताए थे मैंने, ठीक है। हाँ जी। 8 चीजों के मुतालिक होते हैं। तो ये जार मजरूर किसके मुतालिक है? इसका मुताल्लक कौन है? मुताल्लक बिल्लाहि। कौन है? बिल्लाही का। किसके मुतालिक है? ये मुतालिक के फेल है ना। मुतल्लिक अऊजु। फेल आऊदू। आवुजू के मुतालिक है, फेल के अऊजु मुतालिक है। के। ये उसका जी। मुताल्लक है, ठीक है। और ये मुतालिक जेर से है। हम्म, ये इस्मुल ठीक है। मफूल है और ये इस्मुल फाइल है, मजीद फी से, ठीक है। जी। तो इसका माजी और मुजारे भी होगा, तभी इस्मुल फाइल बना है ना। हाँ जी। तो माजी क्या होगा? मुतालिक। मुताल्लक ये बना है, तो माजी क्या होगा? अल्लाह का युअल्लिकु या अहल्ला का युहलिकु। अब इसको आपको डिक्शनरी में कौन जल्दी से देखेगा और बताएगा कि इसका माजी और मुजारे क्या है, मुताल्लिक और मुताल्लक को? अल्लाह का से होगा। अल्लाह का यू अल्लाह को, लेकिन फिर भी देख लें, डबल चेक कर लें। मुझे याद नहीं है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ, लेकिन मैं भी याद नहीं कि ये इस बाब से एहला का यूहलिकु भी हो सकता। ऐन लाम का। आइन लाम और काफ की मैं चेक कर रही हूँ। आइन करें। और लाम। ये सब आपको लाम करके आना और चाहिए। जी, इसमें आ रहा है आइन लाम काफ दादे सीन से आली का या अलाकू, किसी चीज का किसी चीज में फंस नहीं, जाना। तफील से ये है मजीद, अशरफा। नहीं नहीं, ये मजीद फीस से है ये वाला जो है, क्योंकि मैम इसमें बाबे मीम। तफील से है तफील। मैम। वही मैं कह तफील रही है हूँ, अल्लाह का अल्लाह यू अल्लाह को तहलीक। युअल्लिकु तालियन। तालीकन। हाँ, तालीकन। तालीकन। तो उसी से फिर आपका इस्मुल फाइल कैसे बनता है? मुजारे के पहले सीगे से बनता है। मजीद फी में इस्मुल फाइल कैसे बनता है? मुजारे के पहले सीगे से। उस पे मीम लगाते हैं, आखिर में दो पेश लगा सकते हैं। तो यू अल्ले को, अल्लाह। या को हटा के आपने मीम पेश वाली लगाई और आखिर में दो पेश। और मेक श्योर हम्म। करना है कि इस्म फाइल के लिए नीचे जेर आए। जी मुताअल्लिकुन ये इस्मुल फाइल है, ठीक है। और ये जी। मुताअल्लकुन जेर जब जबर में बदलती है तो वो इस्मुल मफूल बन जाता है। मुनजिलुन मुनजलुन। क्लियर है ये बात? हाँ जी। मजीद देखें, कल जो हमने इस्मुल फाइल बनाया था वो हमने सुलासी मुजर्रद से बनाया था। अभी ये मुताल्लिक और मुताल्लिक जो है ये मजीद फी से बना हुआ है। उसका तरीका क्या है? वो हम्म। फाइलन के वजन पे आता है और मफूलन के वजन पे आता है। ये वाला जो है मुताल्लिक, मुताल्लिक जो है ये आपका मुजारे के पहले सीगे से बनता है। तो ये बातें बहुत दफा दोहरा दी हैं। अब ये मुताल्लिक हो गया तो ये मुताल्लक हो गया। जब मुताल्लिक मौजूद होता है, जार मजरूर को और क्या कहते हैं? ज़र्फ कहते हैं, ठीक है। Yes। मैं इसको बहुत आराम से जल्दी से भी करा सकती थी, लेकिन इसमें मुझे कुछ चीजें सिखानी भी है आपको ना, नई भी कोई बात बतानी है। तो मिसालों से ही बता सकती हूँ ना कुरान की। तो जार मजरूर का दूसरा नाम ज़र्फ है, ठीक है। जार मजरूर का दूसरा नाम ज़र्फ है, और ज़र्फ का दूसरा नाम मफूलन फी होता है। वो एक अलग बात है, वो तो फेल से ताल्लुक होता है ना। तो जार मजरूर है, और वो उसका, वो जो होता है उसका दूसरा नाम ज़र्फ है। और ज़र्फ जो होता है फिर दो तरह का होता है। ज़र्फ एक ज़र्फ दो तरह के होते हैं। एक तो ज़र्फ हकीकी होता है ना,
اور یہ میں نے کل بتایا تھا جاتے جاتے. اور ایک ظرف مجازی ہوتا ہے. تو جار مجاز مجرور کس میں آئے گا، مجازی میں یا حقیقی میں؟ حقیقی میں تو وہ ظرف ہوتے مجازی ہیں نا میں. جو جگہ اور وہ ٹائم کا. ہاں، مجازی میں مجازی آئے میں گا. آ گئی. مجازی میں آئے گا. جار مجرور مجازی. مجازی میں آئے گا. اب مجازی جو ہے اس کی دو ہوں، قسمیں ہوتی ہیں آگے سے. پھر اس کو چھوڑ دیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. ظرف ہوتا جی ہے اور پھر اسم الظرف بھی ہوتا ہے. تو ظرف وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی وزن پہ آئے، اور اسم الظرف وہ ہوتا ہے جو کسی خاص وزن پہ آئے. مثلا آپ کا ظرف ہے، ظرف کے دو اوزان ہوتے ہیں نا، مفعلن ہے نا، منزلن یا مسجدن. تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کے ظرف ہوتے ہیں حقیقی والے. ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہی ہوتا ہے جو بغیر وزن کے، اور ایک وزن پہ. یہ الگ ہے. اس کو اسٹوری کو چھوڑ دیں. ظرف حقیقی نہیں پڑھے ہم، مجازی پڑھے ہم، جار مجرور والا ظرف پڑھے. اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ظرف مستقر، یا لغو کر لیں پہلے، ظرف لغو. اور ایک ہوتا ہے ظرف مستقر. ان کے معنی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا کیا ہوں گے یہ. ٹھیک ہے. تو ظرف لغو کیا ہوتا ہے، ظرف لغو وہ ہوتا ہے جو کہ جس کا متعلق جملے میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظرف لغو، لغو ہوتا ہے بیکار. تو ظرف لغو وہ ہوتا ہے جس کا متعلق جملے میں موجود ہوتا ہے. تو پھر یہ جار مجرور ظرف لغو ہو گئی نا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں جار جی. مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر. اس کا جس جار مجرور کا متعلق، ٹھیک ہے، جملے میں موجود ہوتا ہے، اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کا موجود نہیں ہوتا وہ خود اس کی جگہ لے لیتا ہے نا، متعلق کی جگہ لے لیتا ہے. ہوں، ٹھیک ہے. جس کا متعلق موجود نہیں ہوگا جملے میں، وہ خود متعلق کی جگہ لے گا نا. تو پھر اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، قرار پکڑ لیتا ہے اس کی جگہ پہ. ٹھیک ہے. جی. یہ پہلے بات سمجھ لیں تو پھر آگے چلیں گے. میں نے کیا بتایا، ظرف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حقیقی کو چھوڑ دیں، وہ پڑھ لیا ہم نے. مجازی جار مجرور ہوتا ہے. اور ظرف اس کی مجازی جار مجرور دو طرح سے آتا ہے، ایک ظرف لغو کے طور پہ، ایک ظرف لا مستقر کے طور پہ. ظرف مستقبل. ظرف لغو وہ ہوتا ہے جس کا متعلق جملے میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے نا. دیکھیں ہم جار جی. مجرور ہمیشہ متعلق بنتے ہیں نا. فرض ہاں جی. کرو کہ ایک جملہ ہے الحمدللہ، یہاں پر آ رہا ہے نا، ادھر یہ رہا. اچھا، اس میں اب آپ دیکھیں تو یہ آپ کا کیا ہے، ظرف یہ کون سا ہے، جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کسی نہ کسی کے متعلق ہونا ہے نا. ٹھیک ہے. جار ہاں مجرور جی. ہمیشہ متعلق ہو کے آتے ہیں. اب اس کا جی. متعلق جملے میں موجود ہے یا نہیں ہے، جی یہ میم، سوچ. حمد ہے نا. الحمد. الحمد تو مبتدا ہے نا. دیکھیں للہ خبر جار موجود نہیں ہے نا. مجرور. جار مجرور نے کس کے متعلق ہونا ہے، خبر کے متعلق ہونا ہے نا. خبر 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 کے. کے. تو خبر تو ہوں. جملے میں موجود نہیں ہے، خبر متعلق ہے اور یہ متعلق ہے، رائٹ. اچھا، وہ تو جی. خبر محذوف ہے. متعلق تو جملے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اب یہ ظرف لغو نہیں ہوگا، یہ ظرف مستقر ہوگا، کیونکہ تخر. اس نے وہاں اس ہوں. کی جگہ قرار پکڑ لیا ہے. شب جملہ خبر بن گیا، جار مجرور شب جملہ خبر بن گیا. سمجھ آئیے. اچھا. تو اس کو کہیں گے ہوں. جار مجرور. یہ ہے تو وہی جو میں نے بتایا، مجازی ہے. جار مجرور ظرف ہے اور مجازی ہے، ظرف ظرف مجازی ہے. مستقر. لیکن یہ مستقر ہے آگے سے اس کی جو دو قسمیں ہیں، کیونکہ اس کا متعلق جملے میں موجود نہیں ہے. تو اس کو کہیں گے ظرف مستقر، جو الحمدللہ میں آ رہا ہے جار مجرور. اور یہ تو والی جو مثال جتنے ہے شب اس جملے ہیں وہ میں سارے مستقر ہیں. کیا بولا؟ جتنے شب جملہ ہوتے ہیں وہ سارے ظرف مستقر ہوں گے. نہیں، لغو بھی ہوتے ہیں. جار مجرور جتنے بھی آئیں گے یا ظرف مضاف لیں گے، یا تو لغو ہوں گے یا کیا ہوں گے، مستقر ہوں گے. متعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، متعلق جملے میں موجود ہے نا، متعلق
जुमले में मौजूद है ना, ये जी मुतल्लक है ना, मौजूद है ना, जी तो ये ज़र्फ़ लग़्व है। यस। और जहां पे मौजूद नहीं था जिसके मुतालिक उसको होना था, जो उसका मुताल्लिक खबर थी ना, मुब्तदा के मुतालिक थोड़ी होता है। जार मजरूर मुब्तदा के तो मुतालिक थोड़ी खबर होता के। है, खबर के मुतालिक होता है। तो उस खबर मौजूद ही नहीं है, उसका मुताल्लिक जिसके मुताल्लिक उसको होना है वो मौजूद ही नहीं है जुमले में, तो वो ज़र्फ़ मुस्तकर होगी। इनको रट के आना है थोड़ा, ठीक है, ताकि बार बार ना मुझे दोहराना पड़े। जो चीज पढ़ाई जाती है मुश्किल तो नहीं है ना, कि मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नहीं मैम। बच्चों वाला है। और मैं इतने तरीके से पढ़ा रही हूँ, यहाँ भी मिसाल दे रही हूँ, वहां भी मिसाल दे रही हूँ। अब इसका मुताल्लिक मौजूद है तो ये ज़र्फ लग़्व हो जाएगी। ये ज़र्फ जो होगा ना, जार मजरूर ज़र्फ लग़्व हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या है, वहां पर जो कि उसका मुताल्लिक मौजूद नहीं है तो वो उसकी जगह ले लेगा, शिव जुमला खबर बन जाएगा, तो ज़र्फ मुस्तकर मुस्तकर। कहलाएगा। तो ये 8 चीजों के मुताल्लिक होते हैं, जार मजरूर जो होते हैं 8 चीजों के मुताल्लिक होते हैं। अच्छा, अब आ जाए बिल्लाही, तो ये इसके ये मुताल्लक है, ये मुताल्लिक है, और ये ज़र्फ़ लग़्व है। ज़ेन में रख लें, क्योंकि ये बताने, जब आप उसकी तरकीब करेंगे ना, तब तो उसमें ज़र्फ़ लग़्व नहीं आता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है कि कभी कभी मुताल्लिक मौजूद होता है, उस वक्त वो जो जार मजरूर होता है ना, वो ज़र्फ़ लग़्व बन जाता है, क्योंकि मौजूद है ना मुताल्लिक। और जब मौजूद नहीं होता तो वो खुद करार पकड़ता है उसकी, जो उसको शिव जुमला खबर बना देते हैं। खबर कहते हैं ना आप लोग, है ना। तो शिव जुमला खबर जब बनाते हैं तो करार पकड़ लेता है, वहां पे पक्का हो जाता है, खबर की जगह पे आ जाता है। बस इतनी सी बात है। लव का मतलब भी आप जानते हैं, मुस्तकर का मतलब भी। मिनश शैतान रजीम क्या हो जाएगा, मिन आ जाए ना तो उसके बाद देखते हैं, कोई मुरक्कब आ रहा हो तो पहले उस मुरक्कब को सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा मुरक्कब है? ये तौसीफी। तौसीफी है, तो ये मजरूर बन जाएगा, ठीक है। और ये जी मिन जार बन जाएगा, जार मजरूर मिल के अब ये क्या बनेंगे, मिनश शैतान रजीम। ये भी जार मजरूर है ना, इसको मुताल्लिक बना ले, इसको भी मुताल्लिक हम्म बना लेना, ठीक है, क्योंकि मुताल्लिक जी जुमले में मौजूद है ना। जी तो ज़र्फ़ लफ़्ज़ जो है ना, इसको जार मजरूर को मुताल्लिक बना लें, किसका मुताल्लिक मौजूद है उसका मुताल्लिक बन जाएगा। मुताल्लिक फेल ही ना, ये भी हाँ जी। मुताल्लिक फेल है और ये भी मुताल्लिक फेल है। तो मुताल्लिक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जब मुताल्लिक का हम्म मुताल्लिक मौजूद होता है तो ज़र्फ़ लग़्व होती है, ठीक है, उसको ज़हन में रखें। वो जार मजरूर जो होता है वो ज़र्फ़ लग़्व होती है, सही है। जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैम आपके आपने ये बताया था कि जार मजरूर 6 चीजों के मुतालिक बनते हैं, ये नोट्स में जो लिखा हुआ है ना अपने पास, 6 का हाँ, लिखा हुआ है मैंने। हाँ, 6 ही होते होंगे। अब आप इसमें मैंने अल्लाह जी के बारे में, इसम मसूल के बारे में बताया था कि वो 8 चीजों के मुतालिक होते हैं, है हाँ ना। जी हाँ तो ये आप 2 जी। चीजें मैंने लिखवाई, एक 6 वाली और एक 8 वाली। और भी अच्छा बहुत सारी चीजें जो मैं ऐसा सब बताऊंगी आपको, जैसे आपका अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया, तो आऊज़ु फेल हो गया, अना जमीर फाइल हो गई, और फेल अपने फाइल और दोनों मुतल्लिकान से मिलके, मुतल्लिकान से अपने मुतल्लिकान, या तो दोनों बोले या मुतल्लिकान बोले, अपने मुतल्लिकान से मिलके क्या बन गया, जुमला फेलिया बन गया। कोई मुश्किल है? कोई तरकीब मुश्किल है ये? नहीं मैम, ठीक। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं नहीं, मैम। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। दो मुतालिक बन गए, मिनश शैतान रजीम, वो भी जार मजरूर जो है बन गया, और ये भी जार मजरूर बन गया। और ये दो मुतल्लक मौजूद है तो ये ज़र्फ़ लग़्व बन जार मजरूर, और ये फेल और ये सब बताने की जरूरत नहीं होती, ये सोचने की जरूरत होती है कि इसका आगे जाके ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तकर का ताल्लुक है आगे, ठीक है ना। तो ये फिर आगे जाके इसको फिर मैं बताऊंगी कि इनको मैंने क्यों पढ़ाया है ना, इनका ताल्लुक है किसी चीज के साथ, ज़र्फ़ लग़्व और मुस्तकर का। क्योंकि आपने देखा है, जार मजरूर के बाद नकरा आ जाए या मार्फा आ जाए तो वो क्या होता है, हाल बन रहे होते हैं, और वो बन रहे होते हैं, बन रहे होते हैं ना। तो वो भी तो जार मजरूरी हाँ होते हैं, है ना। जार मजरूर, जी। नकरा के बाद जार मजरूर तो सिफ्त बनता है, मार्फा के बाद जार शिफ्ट मजरूर आ बनना जाए है। तो वो हाल बनता है। हाल ऐसा ही बनना होता है ना। तो वो भी तो जार मजरूर होते हैं ना। तो फिर अगर वो ये नहीं बन रहे होते ना तो फिर वो बनते हैं। ये मकसद है सारा ठीक है। पढ़ाने का। तो मैंने ये नोट भी यहाँ बता दिया, जिसको समझ आ गया वो समझ जाए, ठीक है। और
جس کو نہیں سمجھ آئی وہ اتنا ہی سمجھ رہا ہے کہ اس کی آپ نے کیا کی نا. اب بسم اللہ کی کر لیں. بسم اللہ کی کون کرے گا آ کے؟ شائن آپ آئیں گی؟ جی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو جی اس کو آپ بسم نے پڑھ اللہ کے مجھے پہلے بتانا ہے، یہاں سے نہیں پڑھنا، یہ بعد میں پڑھیں گے. بسم اللہ کو کریں، جی خود کریں. بی کیا؟ بیسمی بیسمی بی کیا؟ بی کے الباؤ بارے میں نہیں نا. بی او مائی جی گاڈ. میم کہاں ایک سے کرنا ہے؟ ایک جی منٹ. میں آپ کو ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کا. وہ تو اچھا اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی. اچھا بسم اچھا اچھا اللہ آپ نے چھپا الرحمن. دیا اب. یہ کرنا ہے آپ نے جو میں نے لکھا ہے، اس کو کرنا اچھا ہے، خود سے کرنا اچھا ہے. تو میم اچھا میم اس کو اسی لینگویج میں بولنا ہے جو لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہاں سے بولیں. اس کو چھوڑ دیا میں نے، بنا چھپا دیا. بسم اللہ کو بولیں. بی کیا ہے؟ بی با حرف جر. یہ جو اس کو کہتے ہیں تجزیہ. اس کو ترکیب نہیں اچھا کہتے. پہلے تجزیہ کرتے ہیں پھر ترکیب کرتے ہیں. ترکیب جو ہوتی ہے اچھا وہ اینڈ ریزلٹ ہوتی ہے کسی بھی. تجزیہ ہوتا ہے کہ با کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ سب بتانا ہے. تو با کیا ہے؟ حرف جر ہے. اچھا جی اس جی کے حرف بعد کیا ہے؟ جر. اسم کیا اسمی ہے؟ اس اسمی ہاں، اسم ہے. اسم مجرور. اسم یہ مجرور. بھی بتانا ہاں پڑا ہے اسم ہاں، مجرور. مجرور ہے. اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ بن رہا ہے؟ نہیں اسمی صاف بن رہا ہے. مضاف با بن رہا حرف ہے. جر. مضاف بن رہا ہے. آگے ٹھیک اللہ. ہے اچھا دیکھیں، پہلے آپ نے بی کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اسم کے بارے میں. اب جی یہاں پہ یہ اسم کا جو الف ہے نا، یہ لمبا ڈنڈی لمبی کر دی جاتی ہے. اور یہ صرف جو ہے نا بسم اللہ میں خاص ہے. اگر آگے آپ سورہ نمل میں جائیں اور یہ آیت وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ آپ کو بی الگ نظر آئے گا، اس طرح سے لکھا ہوگا. یعنی آپ کو الف نظر آئے گا. یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص ہے کہ یہ جو الف ہوتا ہے نا اسم کا، اس کو لمبے ڈنڈے میں چینج کر دیتے ہیں. رسم الخط ہے یہ، خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹھیک ہے آپ کہیں کہ اسم کا تو اسم الف کدھر ہے، تو وہ یہی الف ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈنڈا لمبا کر دیا گیا ٹھیک نا، ہے یہی الف ہے. تو جب اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں تو ان کو بتائیں، ورنہ وہ کہیں گے اسم کا الف کدھر ہے. شاید وہ بیچ میں سے گر گیا ہے. حالانکہ اسم کا جو الف ہوتا ہے وہ گر ہی جاتا ہے. جب پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ جی ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہوں لیکن اس کو خوبصورتی کے لیے اس کو لمبا ادھر رکھا گیا ہے. ہوں اچھا جی، اب آپ نے کیا کیا ہے؟ اسم آپ کا بن گیا مجرور بی کی وجہ سے، مجرور اور اس مضاف کے بعد مضاف بھی بن رہا ہے. اللہ ہی کیا ہے؟ اسم جلالہ. ہے اس کو بہت مضاف ادب سے الیہ بتائیں. مجرور. بہت ادب سے اسم بتائیں. اسم الجلالہ. اسم اسم الجلالہ جلالہ یا مجرور ہاں اسم جلالہ یا لفظ جلالہ. یا لفظ الجلالہ. ہاں، دونوں کہہ سکتے ٹھیک ہیں. ہے اسم جلالہ زیادہ کہنا صحیح ہے کیونکہ اس وقت یہ اسم ہے، اسم جلالہ ہے. اور یہ مجرور ہے. اور مجرور مجرور کیوں ہے؟ مجرور کی دو وجہ ہوتی ہیں. اس میں کیا وجہ ہو رہی ہے؟ کیوں مضاف مجرور؟ الیہ. ہاں، مضافل ہے. مجرور ہاں، مضاف تو الیہ. یہ مضافل ہے. آپ نے آگے بتانا ہے کہ یہ مضافل ہے، کیوں مجرور ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا یہ ہو گیا. اس کے بعد الرحمن کیا ہے؟ وہ بھی مجرور ہے. الرحمن اسم. اسم مجرور ہے. صرف کیوں تو بول رہے ہیں مجرور؟ اسم مجرور کیوں مجرور ہے؟ صرف صرف ہے لفظ الجلالہ. ہوں صفت بن رہا ہے، صفت اول بن رہا ہے. ہوں اچھا، یہاں پہ یہ مضاف الیہ بھی بنا تھا اور موصوف بھی بنا تھا. بیک وقت. ٹھیک ہے نا. موصوف بھی بنا تھا. مجرور بنا تھا کیونکہ مضاف الیہ تھا، اور موصوف بنا ہے کیونکہ الرحمن اس کی صفت آ رہی ہے تو یہ موصوف ہے. تو یہ صفت ہے، نمبر 1 ہے. اور آگے کیا ہے؟ الرحیم کیا ہے؟ یہ یہ صرف اسم نمبر 2 ہے. مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی صرف بن رہی ہے. ہاں، مضاف یہ بھی الیہ نہیں صرف بن بن رہا. مضاف الیہ صرف یہ بنا تھا کیونکہ اس کا مضاف تھا پیچھے. یہ تو صرف صفت بن رہا ہے. صفت 1 اور مجرور صفت 2 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ہم ٹھیک نے ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے تجزیہ کر لیا. اب اس کی ترکیب کریں گے. تو ترکیب کہاں سے کریں گے؟ کدھر سے شروع کریں گے؟ بی جو ہے. اچھا، الٹی ترکیب الٹی کرتے ہیں. زنجیری ترکیب جو ہم کرتے ہیں نا انڈیا پاکستان والی، وہ ہم الٹی کرتے ہیں. تو ہم کیسے کریں گے کہ آپ کا یہاں سے شروع کریں گے. اچھا،
تو یہاں اس میں آپ کا بی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور اس اللہ اور الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ ہم بتائیں گے کہ یہ موصوف جو ہے، موصوف اپنی صفت اول، ٹھیک ہے، اور صرف جی ثانی سے مل کے، اول اور ثانی سے مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا. اور مرکب موصوف پلس صفت، صفت ون اور صفت ٹو مل کے کیا بن گئے؟ کیا بن گئے یہ؟ مضاف میں ہاں کیا بنے؟ یہ آپ کا مضاف میں ہاں موصوف پلس صفت، دو صفات ہیں، ٹھیک ہے نا. موصوف سے ہاں یہ دونوں مل کے تو جی مجرور ہو گئے نا. جی مجرور ہو گئے. مجرور کس کے ہیں؟ اسمی کے ہیں. تو اسم مضاف، ٹھیک ہے، اور اس کا اس کا مضاف الیہ نا. یہاں پہ مجرور کہیں یا اس کو مضاف الیہ کہہ لیں، مضاف الیہ کہہ لیں. اب آپ یہ خود لکھیں گے، یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھیں لفظ جلالہ اللہ اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کے لفظ جلالہ جو ہے وہ موصوف ہے، اور یہ دونوں صفات ہیں. تو موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی بن کے یہ کیا بن گیا؟ فی محلی جرن، ٹھیک ہے. کیا مضاف بن گیا؟ مضاف الیہ. یہ مجرور ہو گیا نا، کیونکہ یہ پورا مجرور جی ہو گیا. فی محلی جرن، جی یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک مجرور ہو گیا مضاف اسم کے لیے، ٹھیک ہے. پھر اسم جی اور مضاف الیہ جو ہے وہ مل کے کیا بن گئے؟ وہ مجرور بن گیا کس کا؟ یہ بھی مضاف ہے نا، یہ بھی مضاف ہے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے، اس کو آپ نے مضاف الیہ بنایا پورے کو، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے مجرور بن گئے کس کے؟ بی حرف جر کے. پھر حرف جر بی اپنے مجرور سے مل کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری بن. تو مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں آتے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں بھی جار معمول ہے تو مجرور میں جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. اب اس کو کس کے متعلق کریں گے؟ وہ جو بھی کہہ رہی تھی 6 چیزوں کے یا 8 چیزوں کے متعلق، تو کس کے متعلق کریں گے؟ بتائیں مجھے. جار مجرور تو میں بن گیا، ٹھیک ہے. اور جار مجرور کمپلیٹ جملہ فعل تو کے نہیں ہوتا. متعلق جار مجرور تو وہ تو کسی کے کسی فعل متعلق ہوتے ہیں، وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتے. جار مجرور وہ پارٹ ہوتے ہیں جملے کے، جملہ نہیں ہوتے ہیں. وہ جملے کی خبر کا ایک پارٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، متعلق بن جائیں گے، خبر شب جملہ خبر بن جائیں گے، یہی بن سکتے ہیں نا جار مجرور. جی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جار مجرور کیا بنے گا؟ وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیں گے، ہے نا. ایک جی انکمپلیٹ جی جملہ فریز ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے آیت بنا کے دے دیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اوپن رکھا ہے. اوپن اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم جو بھی کام شروع کریں اس کے شروع میں ہم وہی لفظ لگا لیں، ہم ٹھیک وہی فعل لگا لیں جو بھی ہم کرنے والے ہیں. اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم زیادہ تر کیا لگاتے ہیں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو ہم اشرعو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اشرعو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا، 13واں صیغہ ہے نا. جی اقرؤ بھی وہی ہے نا. لاسٹ 14واں ہے ہاں، یا یا پھر زیادہ سے اچھا زیادہ ابتدا. ابتدا بھی وہی مانی دیتا ہے جو اشرعو دیتا ہے. تو ابتدا کس باب سے ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ابتدا. اگر ہم ابتدا لگاتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں ابتدائی، با ابتدا دال ای، یہ اس کے نیچے زیر آئے گی. دال یا حمزہ با دال حمزہ با دال حمزہ روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے. با دال حمزہ روٹ ورڈ ہے. بدا آ، بدا کا مطلب تھا شروع کرنا. یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. الف کا بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا. اب یہ باب افتعال میں جب ڈالیں گے تو افتا اللہ کے وزن کیا بن جائے گا؟ ابتدد. ابتدا بدل ابتدا ماضی میں زبر آتی ہے نا آخر میں. تو افتا اللہ میں جب ڈالیں گے تو ابتدا بن جائے گا. مضارع کیا بنے گا؟ ٹھیک یا بتدی، کیونکہ 5 لیٹر ہے نا یہاں پہ ابتدا، تو زبر آئے گی یا بتدی او، ٹھیک ہے.
और यब तदीउ से जब तब तदीउ और फिर अना जमीर वाले 13वें सीगे में जाएंगे तो अब तदी, यहाँ पे जेर आएगी, अब तद ई बन जाएगा। या से पहले जेर होती है, मैंने जबर लगा दी, और ये अब तद ई बन जाएगा। ठीक है, या जो है ना वो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही, या जो है सिर्फ कुर्सी है। पीछे जेर हो तो कुर्सी। यार या की कुर्सी देते हैं ना, पीछे पेश हो तो वाव की कुर्सी देते हैं, पीछे जबर हो तो जी अलिफ की कुर्सी देते हैं। तो ये बातें आपके जेहन में होनी चाहिए। तो ये कुर्सी दी है, ठीक है। हमजे को किसी कुर्सी पे डाला जाता है, जी छोटे बहुत डेलिकेट होता है ना। अब उसको हमने क्या कर दिया, अब तदाई बन गया, ये है इसमें अन्ना जमीर। तो ये आप लगाएं शुरू में बिस्मिल्लाह के, अब तदाई, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करती हूँ, इब्तदा करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बेहद मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। इसमें कंटिन्यूटी है और इसमें मुबालगा है। मुबालगा इसमें भी है लेकिन इसमें ज्यादा शिद्दत है। ये फालान के वजन पे है ना, मुबालगा का सिगा है, रहमान, अतशान, ये तो है। अतशान बहुत गुस्से, बहुत ज्यादा प्यासा, जवान, पढ़े हैं ना ये लफ्ज सारे इस वजन पे, जी फालान। अच्छा, और रहीम जो है ये फाइल के वजन पे है। ये इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल नहीं बन रहा है, ये फालान के वजन पे है और ये फाइल के वजन पे, रहीम। अच्छा, भारत, जी फाइल। तो उसमें जाएं तो ये आपका अब्तदाई हो गया, ठीक है ना। तो अब तदाई जी अन्ना जमीर उसमें फाइल है, मैंने बता दिया। बाद अल हमजा इसका रूट वर्ड है, और ये बाब इफ्तियाल से जब बनाएंगे तो माजी में जबर आएगी, अब तदा यब तदी उ, यब तदी उ, और फिर उससे क्या बन गया, अब तदी उ। तो अन्ना जमीर का फाइल। अब आप इसको पढ़ें, पहली वाली आयत पढ़ लें बिस्मिल्लाह वाली, और फिर करें। हमने जो बनाया वो सही बनाया, पढ़ें भला, जी। आप ही पढ़ें। इब्तिदा। क्या पढ़ना? यहाँ से इसकी तरकीब पढ़े ना, अब पढ़ने का अच्छा टेस्ट हो रहा है ना। बिस्मी अल बाउ हर्फु जर्रिन इस्मु इस्मुन मजरूरुन बिल कसरती वल जारू नहीं बिल कसरती वल जारी वल मजरूरी हम्म मुताल्लिक बिफेली महजूफ महजूफुन तकदीरुहु इब्तिदाई। अब अब तिदाई, अब 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 अच्छा तदी, अब तदी ऊ, ऊ मुजारे है ठीक है। ना। अब तदी जी ये मैम, हम, वो मुंह पर आने जबान का चढ़ नहीं रहा ये थोड़ा। हाँ मुश्किल से चढ़ता है, पता है, अब तदी जी ऊ, ठीक है। अगर इसको मुजाफ मुजाफ अच्छा इलैह बना के जुमला, अगर इसको आप फेल बना के लाएंगे, 13वां सीगा लाएंगे, तो ये आपका जुमला फेलिया बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप मुजाफ जी मुजाफ इलैह बना के लाते हैं, या को मुजाफ इलैह कर देते हैं, यहाँ पे हमजा के नीचे जेर हम्म, डाल देते हैं, और ये आपको जी मुजाफ बना के तो अच्छा हाँ लाते हैं, फर्ज करें, तो फिर उसमें क्या होगा जी आपका, कि वो आपका जुमला इस्मिया बनेगा। अगर मेरा शुरू करना, शुरू करना मेरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी अगर मुरक्कब इजाफी होगा तो क्या तर्जुमा होगा, मुरक्कब इजाफी भी तो हो सकता है ना। ठीक होगा सर मैम। इब्तदा होता है जी ना, इब्तदाउन होता है ना मस्दर, जी तो वो मुजाफ बन जाएगा इब्तदाउन, ठीक है। हाँ मैम यही इब्तदा जो यही है होगा वो जो आपका करना। इसम है, इब्तिदा उन होता है ना। तो आपने क्या किया, इब्तदा आ कर दिया, इब्तदा उन होता है, तो आपने इसको पेश कर लगा दी और प्लस याय मुतकल्लिम कर दी, ठीक है। अब याय मुतकल्लिम जो है ये आपकी, ये वाली या नहीं है, कुर्सी नहीं है, ये आपकी मुजाफिले वाली है, जी जी ठीक है। तो अब ये या जी हमेशा अपने पीछे जेर चाहती है, तो इसके नीचे जेर आ जाएगी, तो ये हम्म, इब्तदा, इब्तिदा ई ठीक बन जाएगा। इब्तदा ई अगर करते हैं, ये अब तदी ऊ है, ठीक है। तो ये 13वां सीगा है। अगर इसी जी को मस्दर और उसमें लाती हूँ तो फिर ये जुमला इस्मिया बनेगा, अगर आप शुरू में ये लगाते हैं तो,
क्योंकि ये मुजाफ मुजाफिल है, तो ये मुब्तदा बन जाएगा। ठीक। और फिर ये उस मुब्तदा का क्या हो जाएगा, आपकी वो जो ज़र्फ मुस्तकर है बनेगी ना, उसकी खबर बनेगी। ठीक है। जार मजरूर क्या होता है, शिव जुमला खबर बनते हैं ना। ठीक। हम्म। तो ये पूरा फिर खबर हम्म। बन जाएगा, ये मुब्तदा बन जाएगा, इस तरह ये जुमला इस्मिया ठीक। बनेगा। लेकिन अगर आप ये अन्ना वाला सीगा लगाते हैं, ठीक। अब इसमें जो बाकी काम है वो आपने करने की, मेरी की आंखें इतना साथ नहीं दे रही। अब यहाँ पर ये जो हम्म। है ये आपका फेल है, तो फिर यहाँ फेल लगाएंगे 13वां सीगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अन्ना जमीर फाइल, और ये मुतालिक बन के क्या हो जाएगा, जुमला फेलिया बन जाएगा। तो दोनों तरीके से बना सकते। हम्म। ठीक है। ठीक। तो अभी ठीक तक तो है। आपने जो बिस्मिल्लाह की तरकीब की होगी वो ऐसे ही कर ली होगी ना, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कहते होंगे कि अशराउ लगा लो, है जी। ना। अशराउ लगा लो, मैं शुरू करती हूँ, वो भी सही है, कोई जरूरत नहीं है। अशराउ क्या 13वां सीगा है, हम्म। मुजारिक है। ठीक है। लेकिन अगर जी। अशराउ अकराउ भी कर सकते हैं। अक्तुबु मैं लिखती मैं हूँ, पढ़ता हूँ। मैं पढ़ती हूँ, कुछ भी लगा सकते हैं ना, जो भी काम शुरू करें वैसे ठीक ही। है। आकुलू है ना, ठीक। 13वां सीगा होता है आकुलू, मद हम्म। आती है उसमें, क्योंकि एक अन्ना जमीर का होता है और एक दूसरा रूट वर्ड का हमजा होता है, तो आकुलू आ जाता है ना। तो मैं खाती हूँ, ठीक। तो उसमें आप कुछ भी, मैं पीती हूँ, तो अन्ना जमीर वाला 13वां सीगा हम्म। लगाएं तो जुमला फेलिया बन जाएगा। जी। इब्तदा में आप क्या कर सकती हैं, इसको मुरक्कब इजाफी भी बना सकती हैं, मस्दर प्लस या मुतकल्लिम। मस्दर इसम होता है और वो हम्म। मुजाफ बन सकता है। ठीक। अब ये क्या है, इसमें या ठीक कुर्सी है। है। इसमें या जो है ये मुजाफ इलैह नहीं है, यहाँ पे कुर्सी है। इस या का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये ठीक। अब अब तदीऊ, ये आपका क्या है, मुजारे है। अब तदीऊ, या बतदीऊ मुजारे है, ये 13वां सीगा है। इसमें अन्ना जमीर है फेल, और या मुतालिक बना के आप जुमला बना। अच्छा, अब इसको पढ़ें, आपको समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। अलबाउ हर्फ जर है, इसम आगे मजरूर है, बिलकसरती कसरा से मजरूर है। वल क्यों कसरा से मजरूर है, मुझे ये भी ठीक है। बताएं। कि मजरूर दो तरह से होता है ना, हरफ से भी मजरूर होता है, तो यहाँ कसरा से क्यों मजरूर हो रहा है। या हरकत, हरकत है ना इस पर, लास्ट हरकत, क्योंकि ये वाहिद है, इस वजह से। ये वाहिद है। अच्छा ठीक है। वाहिद और जमा मुकस्सर, ये कसरा से ही मंसूब मजरूर होते हैं ना। ठीक। ठीक है। और बाकी अच्छा। मुसन्ना जो होते हैं, इसमें इसमें आप जमा मुअन्नस हम्म। सालिम भी डाल लें, उसका थोड़ा इराब डिफरेंट होता है जमा मुअन्नस, लेकिन ये वाले दो तो वाहिद और जमा मुकस्सर तो कसरा से में होते हैं ना। कि कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन, ठीक और है। किताबुन ठीक। किताबन किताब, कसरा से में। तो ये दो चीजें हम्म। होंगी तो वो कसरा से में, लेकिन अगर मुसन्ना होगा तो वो हरफ से मजरूर होगा, अच्छा। हम्म। या से मजरूर होगा, और अलिफ से मरफू होगा। इसी तरह आपका जमा मुजक्कर सालिम जो है वो भी वाव से मरफू होगा और या हाँ। से अरफ से मजरूर होगा। हम्म। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि इसम मजरूरन बिलकसरती। हम्म। वल जारु वल मजरूरु, जार मजरूर दोनों मिलकर क्या बन गए, मुतालिक बिल फेली माजूफ। माजूफ फेल जो है, जो मैंने आपको लगवाया है। अब तदीउ, उसका तकदीर वो छुपा हुआ है, वो हिडन है, अल्लाह ताला ने उसको ओपन रखा है ताकि कुछ भी लगा लो तुम, जो काम शुरू करना है उससे पहले वही वाला फेल ठीक लगा है। लो। तो ये अब्तदाई क्यों अब्तदीउ क्यों बताया, क्योंकि ये तो इब्तदा तो है ही ना, हर एक में आएगी। ठीक, आप किसी भी काम सबको के सबको लिए। कवर कर लेता है ना ये वाला सीगा। तो इसको ठीक दो है। जुमला फेल हम्म। इसमिया बनाना हो तो आप इसको मुजाफ मुजाफ ले आएंगे, वरना इसको फेल फाइल ले आएंगे। क्लियर है बात। एनी डाउट, जी। कुछ कंसर्न है इसमें, कोई मुश्किल है, एनी वन किसी की भी। राइट। आसान है ना। बस आपने क्या करना ये। है, जिन्होंने पहले से मेरे साथ ये वाली किताब पढ़ी हुई है उनके लिए आसान है पढ़ना। अल बाउ हरफु जर्रिन इस्मुन मजरूरन बिल कसरती वल जारू वल मजरूरू मुतल्लिकुन बिफेलिन माजूफिन। बिफेलिन, अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आएगी, बिफेलिन माजूफिन तकदीरुहु अब तदीउ, अब तदीउ, है ना। यब तदीउ, ठीक है। माजी क्या बनता है, इब्तदा, यब तदीउ, तो जब। फिर उससे अब तदीउ बन गई।
ठीक है नजमा, समझ आ गई आपके लिए, मैंने दोबारा रिपीट किया है। जी, अब ये ज़र्फ़ लग़्ज़ बन गए या ज़र्फ़ हम्म। मुस्तक़िल? हाँ, अब ये इसका मुताल्लक आपने पीछे डाल दिया ना, तो मुताल्लक मौजूद है ना। सही है, तो मुताल्लक जब जी, मौजूद होता है, आपने डाल दिया अब तदियू, तो वो मुताल्लक मौजूद है, तो ये ज़र्फ़ लफ़्ज़ बन गया। ठीक है। ठीक। हम्म। और कभी भी देखें, अल्लाह ताला का कलाम है, वो फ्रेज की शक्ल में नहीं आ सकता। ये फ्रेज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुकब जारी बन रहा है पूरा। शुरू में बी आ जाए तो बाकी सारा ब्रैकेट में हो, तो वो क्या बनता है, मुरक्कब जारी बनता है ना, है ना। सही है। जी, ये बी और ये जी, मजरूर है पूरा, इस्मिल्लाही, बी को अलग कर दिया मैंने, तो ये उसका मजरूर बन के, तो ये पूरा मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी तो किसी ना किसी के मुताल्लिक होते हैं ना, वो जुमला थोड़ी होते हैं, वो जुमले के एक पार्ट होते हैं। ठीक है। जी। लेकिन अगर यहाँ पे फौजिया, आपका कोई लिख मुताल्लक़ रहा है बोर्ड पे। तो अगर ये हम्म, मुताल्लक़ मौजूद नहीं है, तो अभी हम इसको ज़र्फ़ लग़्ज़ कहेंगे? यानी ये डालना पड़ेगा? नज़र नहीं तो नहीं नहीं, आ रहा ज़र्फ़ वाक़ई लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र का ताल्लुक होता है जब मुताल्लिक मौजूद हो या ना मौजूद हो। ठीक है। अगर हुँ, मुताल्लिक मौजूद है तो ठीक है, ज़र्फ़ लग़्व हो गया। ठीक है। और अगर जी, मुताल्लिक मौजूद ही नहीं है तो फिर माज़ूफ़ मानेंगे ना। सही है। फिर जी, माज़ूफ़ जी, मानेंगे जी, उसके लिए, जी। जैसे हमने यहाँ पे माज़ूफ़ माना है। जैसे आपने एक मर्तबा सिखाया था ना, इज़ से पहले एक फ़ेल जो है हाँ, उज़्कुरू माज़ूफ़ होता है, माज़ूफ़ माज़ूफ़ होता होता है। तो वो इज़ ठीक है, ठीक। ज़र्फ़ होता है ना, फिर वो आगे बनता है। सही है। तो फिर वो, हाँ, ऐसे तो नहीं, जुमला तो नहीं बन सकता ये जार मजरूर है, उसको किसी का मुताल्लिक होना है, उसका मुताल्लिक पीछे माजूफ है, तो आपको लाना पड़ेगा, तब जुमला बनेगा ये। वरना वो फ्रेज ही रहेगा, फिर वो किसी के मुताल्लिक, वो जार मजरूर ही रहेगा, वो किसी के मुताल्लिक मुताल्लिक ही नहीं होगा, तो फिर मुताल्लिक वो जो लग़्व और उसके तो किसे ही खत्म हो जाता है ना। वो तो जब मुताल्लिक होगा तभी आप लगाएंगी, तभी उसका ज़र्फ़ लफ़्ज़ बनेगा। और अगर जो है ज़र्फ़ मुस्तकर का बनता है जब वो मौजूद नहीं होता, मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो ये सिर्फ जार मजरूर है ना, जुमला है ही नहीं, तो हमें इसका मुताल्लिक खुद लगाना है। तो वो हमने लगा लिया। अब तो दी वो मुश्किल है पढ़ना, लेकिन आ जाता है जब आप माजी बनाते हैं, मुजारे बनाते हैं, तो यब तदीउ, दा या से पहले जेर लगानी है, यब तदीउ। ठीक है। तो ये आपका अब तदियो बन गया ना, जमीर वाला। अच्छा, आगे क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप करें, नजमा आप आएंगी, पढ़ेंगी, थोड़ा सा ट्राई करेंगी। मुझे वैसे अब ये पहली दफ़ा है, मैं नहीं शायद कर हाँ सकूँगी, मैं अभी नहीं, हाँ सुन रही चलें, कोई और करने हैं कि कौन आएगा, शादाब कौन है, कोई भी आ जाए जो भी रेडी है। जी मैम, अल्हम्दु से। हाँ। अल्हम्दु मुब्तदाउन हम्म, मरफूउन व अलामतु रफ़अतिज ज़म्मा। नहीं, अलामा व अलामतु रफ़अतु तो नहीं होगा ना, ये तो दो वर्ड है ना, एक रफ़ा है और एक जमीर है। रफ़अती, नहीं अलामतु रफ़अती। नहीं, इसको आप ता क्यों बना रही हैं, ये तो जमीर है हु, ये गोल ता थोड़ी है। अच्छा, व अलामतुन रफ़अहु अलामतु ज़म्मा। मुजाफ बन रहा है, और रफ ए ही, ये मुजाफ इलैह बन रहा है, रफ ई, रफ ए ई। ठीक है, ये आगे से फिर मुरक्कब इजाफी है, ये भी मुजाफ है, यहाँ पे चिदम मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ये तीन वर्ड से वो बन जाता है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन जाता है। ये मुजाफ है, ये बीच वाला जो है ये डबल रोल कर रहा है, और आगे हु जमीर मुजाफ इलैह बन रही। ठीक है। जी तो ये पेचीदा मुरक्कब जी इजाफी है। मुब्तदाउन मरफूउन व अलामतु रफ़इही व अलामतु नस्बिही, जो भी हम कहेंगे ना, जर्री ही, तो वो एक चीज याद कर लेंगे तो दूसरी भी याद हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें जी। मुश्किल नहीं है, बस एक दफा दो दफा आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। व अलामतु रफ़इही अद्दम्मतु, अद्दम्मा, अद्दम्मतु, एक पेश क्यों लगाया, अलिफ लाम है। और अलिफ लाम। पेश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पीछे कोई इसको जेर जबर देने वाला है ही नहीं, कि है, मुझे बताएं कोई इसको जेर जबर देने वाला है इसके पीछे। इसके पीछे तो हु जमीर है, तो वो तो कुछ नहीं जी करेगी ना, ना मुजाफ जी बन सकती है, ना वो हरफ जर है, ना वो कुछ भी नहीं है।
تو نہ اننا ہے جو اس کو زبر دے دے، تو نہ فعل ہے جو مفعول بنا دے. تو یہ بالکل الگ ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو الدمات ہو گیا. ہر چیز کی ایک ریزن ہے، لاجک ہے. للہ ہی کیا ہے؟ جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر. جار مجرور متعلق بمعزوف خبری. تو جار مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں. اگر اس کا جملے میں متعلق موجود ہے، متعلق موجود نہیں ہے نا، معزوف ہے نا، متعلق بمعزوف خبری، محذوف تو خبر. پھر یہ ظرف لغو کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ جی ظرف لغو وغیرہ یہ سارا دیسی طریقے میں آتا ہے، اس میں نہیں ہے. یہ کلاسک گرامر ہے، جی کلاسک. یہ لبنان کی چھپی ہوئی نا کتاب، بیروت کی، تو اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. جی تو اب یہاں پہ کیا ہے، اس کا متعلق جملے میں خبر موجود نہیں، تو ظرف لغو ہو گیا. اور اس کو آپ کہیں گے جار مجرور متعلق بمعزوف خبر. اور ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے ترکیب کا، کہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسرا کیا کریں، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یعنی یہ جی کیا ہو جائے گی، ظرف مستقر ہو جائے گا نا. ہاں جب اس جی کا متعلق موجود نہیں ہے تو یہ ظرف مستقر ہو جائے گا. مستقر. ٹھیک ہے. اب ظرف مستقر کیا ہوتا ہے، وہ خود اس کی جگہ لے لیتا ہے نا، خبر کی جی جگہ لے اس کا لیتا ہے. متعلق نہیں ہوگا. ہاں. صحیح. تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو معذوف خبر کے متعلق کر دیں، یا پھر اس کو خود ہی ظرف مستقر بنا کے خبر بنا دیں. دونوں جی طریقے سے ترکیب ہو سکتی ہے. یہ والا طریقہ بھی زیادہ اچھا اس ہے. کو قائم مقام خبر کہیں گے استاذہ؟ کس کو؟ پھر اس کو قائم مقام خبر کہیں گے، ہاں، ظرف قائم مستقر. مقام شبہ جملہ، یہی کرتے ہیں نا ترکیب، اور کیا کرتے ہیں. یہ کلاسک ترکیب ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ متعلق بنتے ہیں. تو پھر ہم متعلق بنا رہے ہیں تو کس کے بنا رہے ہیں، خبر تو ہے ہی نہیں جس کے متعلق بننا ہے، تو وہ ہم کہہ دیں گے بمعزوف خبر. ٹھیک ہے، یہ متعلق بن رہا ہے، اور کس کے متعلق بن رہا ہے، بمعزوف خبر. ایک ترکیب تو یہ ہو گئی. دوسری ترکیب یہ ہے کہ الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور، قائم مقام شبہ جملہ خبر. دونوں ترکیبیں صحیح ہیں، جو مرضی یہ کریں، لیکن میں دونوں بتا رہی ہوں. چاہے آپ میم اس یہاں کو پہ ایک میرا کوشچن ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں یہ پڑھنا چاہیے ابتدی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو نہیں؟ جو مرضی ہے لگائیں، اشراء لگائیں. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، بہت ہاں، مہربان. اگر ہم لگا کے ایسے پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم، ہاں کریں، لیکن ہاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو یعنی جار ہمیں مجرور دل ہے نا. میں کرنا چاہیے یا زبان سے بولنا چاہیے، یہ میرا یہ آپ سوال ہے. اس کو آپ ایسے ہی بولیں، آپ تدیو ہی بولیں. میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا آپ لوگ جب اردو میں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ذہن میں کیا ہوتا ہے، یہی ترجمہ ہوتا ہے نا. شروع کرتی ہوں، ہاں، شروع شروع ہوتا کرتے ہے. ہیں. ہاں جی. ابتدا کا مطلب ہی شروع کرنا ہے، ابتدا کا مطلب ہی شروع کرنا ہے. وہ مصدر ہے ابتدا ان باب. صحیح. افتعل یفتعل افتعالن، یہ مصدر ہے نا، افتعالن یا افتعالن، تو اسی سے آپ کا ابتدا ان بن جاتا ہے. آگے یا لگائیں تو مضاف مضاف الیہ بن گئے. اب یہ آپ شروع میں لگا دیں جی تو آپ کا جملہ اسمی ہے، اور اگر یہ والا لگاتے ہیں تو جملہ فعلی ہے. اب بہت اس کی ڈیٹیل ہو گئی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، آپ للہ ہی ہو گیا. رب کیا ہے، رب جو رب ہے وہ صفت کہہ رہے ہیں، صفتن یہ صفت ہے. صفتن صفت لی لفظ الجلالہ. صفت نہیں ہے، لی صف. لفظ الجلالہ. میری بات سنیں، صفتن. صفت جو ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے صفتن. صفتن صفتن لی لفظ الجلالتی. آگے کیا ہے؟ لفظ الجلالتی مجرورتن. اچھا، اس کو نا آپ نے کیا پڑھنا ہے، لی لفظ الجلالتی نہیں پڑھنا. یہاں اچھا، پہ اللفظ لفظ تھا اور الجلالہ. لی تھا. آپ کو پتہ ہے نا، جب المتقین ہوتا ہے اور ساتھ ہم یا الکافرین ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جب لی لگاتے ہیں پیچھے حرف جر ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ الف گر جاتا ہے، یہ لل بن جاتا ہے. تو یہ بھی ہاں لل جی. ہے. یہ معرفہ تھا اور بیچ میں سے الف گرا ہے، تو یہ لل لفظ. اس کو آپ لی لفظ الجلالتی نہ پڑھیں. للفظ. ٹھیک ہے. لل لفظ لی کی وجہ سے وہ مجرور ہوا ہے. للفظ ہاں تو یہ، الجلالتی. ہاں تو یہ موصوف ہے، یہ مجرور ہوا ہے، تو جلالہ بھی کیا ہے،
اگر آپ لفظ جلالہ پڑھیں گی تو مرکب اضافی بنے گا. اگر آپ لل جی لفظ جلالہ پڑھتی ہیں تو یہ صفت بنے گا اللفظ. تو لل پڑھیں، جی ٹھیک ہے، تاکہ اس کو صفت بنائے، اور صفت بناتے ہوئے پھر اس کے نیچے زیر آئیے تو اس کے نیچے بھی. اور اگر لفظ ذل جلالہ پڑھتے ہیں تو وہ غلط بھی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ مضاف الیہ بنے گا. تو یہ باتیں ذہن میں لل رکھنی ہے. مجرورتن بالکسرت. اب مجرورتن کیوں کر دیا میں نے، پیش کیوں لیا ہے اور دو دمے کیوں لیا ہے؟ کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے اس کو پیچھے، ہاں پیچھے کچھ نہیں ہے اس کا. یہ ایک چیز تھی صفتن لللفظ الجلالتی مجرورتن، ٹھیک ہے. تو یہ صفت ہے اور لفظ جلالہ کی صفت بن رہی ہے، اور وہ جو کہ مجرور ہے تو اس لیے یہ بھی مجرور ہے. یہ موصوف ہے نا تو یہ صفت ہے تو یہ بھی مجرور. بالکسرت. اب کسرت سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واحد ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. واحد اور جمع مکسر جو ہوتے ہیں وہ زیر زبر پیش سے ہی منصوب مرفوع منصوب ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں وہ حرف سے ہوتے ہیں. مثنیٰ اور جمع مذکر سالم ان کا حرف چینج ہوتا ہے. آنی، عینی، جی اونا، اینا. اور جمع مونس 5 چیزیں ہوتی ہیں نا. جمع مونس بھی ہوتی ہے سالم. اب جمع مونس سالم جو اس کا راب تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا. وہ تو نسبی حالت میں ہی زیر لے رہی ہوتی ہے، مسلمات اور جری میں بھی زیر ہی لے رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی حرکت کا ہی راب آتا ہے. العالمین کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور بالیاء والجملتی نہیں والجملت. والجملۃ لا محل لها کیونکہ ابتدائیۃ. وہ جو ہے نا عاطفہ ہے نا تو وہ تو کوئی اثر نہیں کرتی نا. اگر آپ والجملہ تی کہہ دیتی ہیں تو وہ تو قسم والا واو بن جائے گا، ہے نا. واللہ جی واللہ ہی بن جائے گا، وہ تو قسم والا بن جائے گا. لا محل لہا لا محل لہا لہا ابتدائیتن. یہ وہی ابتدا ان جو ہے نا ابتدائیتن، صحیح ہے، باب افتعال سے ہے یہ. ابتدائیتن یہاں پہ تشدید ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور ہے، اور یہ مضاف بنا تھا تو یہ مضاف الیہ بن گیا. مجرور بالیاء. اب دیکھیں یہ مجرور بالکسرہ نہیں بولا، یہاں مجرور بالکسرہ بولا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیا ہے؟ بالیاء یہ بولتا ہے کسرہ، یہاں پہ بالیاء کیونکہ یہ آپ کا جمع مذکر سالم ہے تو اس میں حرف چینج ہوتا ہے. العالمون اور العالمین. لا محل لا. اچھا بالیاء والجملہ تو پورا جملہ آپ بتا رہے ہیں، پورے جملے کی بات کر رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے. تو یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ ابتدائیہ ہے کیونکہ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اس سے. اب اس کو ہم اپنے پینڈو طریقے سے ذرا سا کرتے ہیں. یہ تو کر لیا. الحمد کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. للہ کیا؟ جار مجرور، شب جملہ خبر بن گئی، اور پھر یہ مضاف بھی بن گیا. تو رب اس مضاف نہیں بنا، سوری موصوف بن گیا. للہ مضاف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پہ الف لام آتا ہے، مضاف نہیں بن سکتا. یہ بھی اللہ پلس لی للہ ہی ہے، الف گر گیا بیچ میں سے، جیسے یہاں پہ آپ کا میں نے ایک اور لفظ بھی بتایا تھا، لفظ بتایا تھا نا، اسی طرح. اب یہ کیا ہے؟ موصوف بھی ہے، اور رب اس کی صفت ہے. رب صفت اس کی پوری ہے، رب العالمین مرکب اضافی بن رہی ہے، اور یہ اس موصوف کی پہلی صفت ہے. پہلی صفت ہے اس موصوف کی، صفت نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. اور موصوف اور صفت مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب توصیفی بنیں گے نا. اور لی سے مل کے کیا بن جائے گا؟ وہ جار مجرور بن جائے گا. اور پھر جار مجرور پورا جو ہے نا، بلکہ اس کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ آگے اور بھی صفات آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو پھر ہم ایک ساتھ اس کو یہ مبتدا بنایا ہے، تو پھر یہ لی کے بعد صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، صفت نمبر 3، اور یہ صفت نمبر 4. یہ ساری صفات جو ہے نا یہ اس لی کا مجرور بن جائیں گی. یہ موصوف ہے تو یہ 4 صفات ہیں. موصوف صفت مل کے تو یہ لی کا مجرور بنے گا، اور پھر جار مجرور بن کے تب ہم اس کو جا کے پھر کیا بنائیں گے؟
دو طریقے کر سکتے ہیں، یا تو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر کر دے، یا پھر جار مجرور قائم مقام شبہ جملہ خبر بنا۔ تو یہاں پہ آ کے یہ پوری آیت ختم ہو رہی ہے، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ جی تو اب اس ہاں کو جی، پڑھیں الرحمن الرحیم کو۔ نعتانی لللفظ الجلالتی ہم، مجرورانی بالکسرتی۔ ہم۔ الرحیم کیا ہے؟ اب ان دونوں کے لیے انہوں نے بول دیا، یہ بھی نعت ہے، دونوں کا نعت نمبر 2 ہے، نعتان، اور یہ نعت 3 ہے، نعتانی کر دیا نا، نعتانی۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے نعتن نعتانی ہی ہوگا، دو نعتیں ہیں، دو صفات ہیں، جی لللفظ الجلالتی مجرورانی بالکسرتی، مجرور ہو رہی ہے کسرہ کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے۔ یہ مجرور ہوتا حرف کے جی ساتھ، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم تھا۔ جمع مذکر سالم اور مثنیٰ جو ہوتے ہیں وہ حرف کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آ گیا آگے مالکی، مالکی، یہ بھی نعتن ہوں لللفظ الجلالتی مجرور بالکسرتی۔ گڈ۔ تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ مالکی ہے، تو مالکی تو زیر کیوں آ گئی؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ابھی بتایا پیچھے کچھ نہ ہو تو پیش لگاتے ہیں۔ میم یہ لام کی وجہ سے آگے تک چل رہی ہے نا، صفت ہے۔ یہ موصوف کی صفت ہے نا، تو موصوف مجرور ہے، ہاں جی، اللہ لفظ مجرور ہے تو جلالہ صفت مجرور ہے، وہ کیوں مجرور ہے؟ لی کی وجہ سے، تو وہ لی مجرور کی ہوا ہے وجہ موصوف، تو صفت بھی جو آئے گی۔ اب یومی کیوں مجرور ہے؟ کیا یہ بھی صفت بن رہی ہے؟ یوم الدین یہ مرکب اضافی ہے، تو یومی مضاف ہے، تو اس وجہ سے یہ مضاف کی وجہ سے تو ہم اعراب پہچانتے ہیں، وہ لی کی وجہ سے یہ مضاف مجرور ہو گیا، لی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یومی ہے یہ سمجھ آ گئی یہ کیوں مجرور ہوا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ لفظ جلالہ کی صفت بن رہا ہے، تو وہ مجرور تھا، یہ بھی مجرور ہو گیا۔ یومی کیوں مجرور ہوا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لکھا ہوا ہے نا مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور بالکسرتی۔ پہلے میم شروع یہ شروع میں نا آپ پیچیدہ کو چھوٹے مرکب چھوٹے اعراب لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پڑھنا پڑے گا، تو آگے سب وہی آ رہا ہے۔ جب ایک پہلی چیز آپ کو پکی ہو جائے گی نا، تو دوسری خود بخود ہی ہو جاتی۔ آپ 10 آیتیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ دوڑنے لگ جائیں گے، کیونکہ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ نعت جی لللفظ الجلالتی مجرور بالکسرتی، مجرور بالکسرتی کتنی بار آیا ہے؟ مجرورانی بالکسرتی، تو وہی آ رہا ہے، سب ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی کوشش اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے شروع کریں۔ اور یہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو قرآن کی ہر آیت کا آپ آ کے یہاں دیکھ سکتے ہیں انالیسس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یومی جو ہے وہ مالک مضاف ہے، یومی کے نیچے جو زیر آ رہی ہے ایسی تو نہیں آ رہی، زیر ایسی نہیں آ جی جاتی، پیچیدہ، زبر ایسی ہاں نہیں آ جی جاتی، وہ کسی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ مضاف بنا ہے نا، تو یہ مضاف الیہ بنا ہے، اور پھر مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اور اگلے والے کے لیے بھی مضاف بن رہا ہے، ڈبل جی رول کر رہا ہے، رام شام۔ تو یہ صحیح، کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا پچھلے والے کے لیے مضاف الیہ، اگلے والے کے لیے مضاف ہے، ڈبل رول ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دینی کے نیچے پیچیدہ زیر مرکب کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف۔ نجمہ آپ کو یہ والا سمجھ میں آیا کہ ہاں چاہے پڑھنا نہ بھی آئے، اس کی ترکیب سمجھ آئی ہے میں نے کیا بولا ہے؟ یہ پیچیدہ مرکب اضافی تھا، ہاں تو یہ وہ اس کے ساتھ، ہاں ہاں یہ ایک منوط کے زیادہ نعت آ رہی ہے نا، ہاں، منوط ایک ایک نہیں، ہے ایک جملے میں ایک سے زیادہ مضاف الیہ آ جائیں، مضاف الیہ آ جائیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو سے پیچیدہ۔ زیادہ پیچیدہ مرکب اضافی جاتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے، یہ بھی مضاف، تو ایک سے زیادہ مضاف ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ اب مضاف الیہ، یہ والا بھی مضاف الیہ ہے اور یہ بھی مضاف الیہ ہے، دو مضاف الیہ ہو گئے، تو ایک سے زیادہ مضاف اور ایک سے زیادہ مضاف الیہ ایک ہی جملے میں آ جائے، ایک ہی اس میں آ جائے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پیچیدہ مرکب اضافی، اور اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، آپ جوڑتے جائیں، آگے لگاتے جائیں، بنتے جائیں گے۔ طریقہ یہی ہوگا، جو مڈل والا ہوگا وہ ایک زیر والا ہوگا، زیر والا ہوگا، پیش والا نہیں ہوگا۔ اس کے نیچے جو زیر آ رہی ہے اس کی وجہ اور ہے، اس کے نیچے جو آ رہی ہے اس کی وجہ اور ہے، اور اس کے نیچے جو آ رہی ہے یہ دونوں وجہیں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف کس کا بن رہا ہے؟ اس کا،
مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا، تو زیر آ رہی ہے. اور ایک حرکت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ مضاف پہ دو حرکات نہیں آ سکتی. تو یہ چیز تو پہلے سے آپ کو پتا ہونی چاہیے نا. تو بہرحال یہ ریپیٹ بھی کر دیے میں نے. تو اب آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پورا یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ آپ کی چوتھی صفت بن گئی. کس کی؟ لفظ جلالہ اللہ کی. تو اللہ جو ہے اسم جلالہ جو ہے وہ اپنی کتنی صفات سے مل کے؟ رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، تین صفات سے مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. اور پھر مرکب توصیفی کیا بنا؟ مجرور. کس کے لیے؟ لی حرف جر کے لیے. تو لی حرف جر اپنے مجرور سے مل کے جار مجرور بن کے کیا بن گیا؟ مبتدا کی خبر. شب جملہ قائم مقام، شب جملہ خبر. اگر کلاسک گرامر میں چلے جائیں تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو متعلق ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا جو متعلق ہے وہ معذوف ہے. یہ متعلق لکھا ہوا ہے، جار مجرور متعلق کو نہیں لکھا ہوا ہے. یہ اس کا بھی معذوف فن خبر. اور یہ خبر کیا ہے؟ یہ متعلق ہے جو معذوف ہے بیچ میں سے. تو یہ دو طریقے سے ترکیب ہوگی. الرحمن، یہاں تک ہماری ترکیب ہو گئی. اب آگے کرنا ہے. اور ٹائم کیا ہوا؟ 7:11 ہوئے. کرنی ہے. یہ جو آیت ہے نا ایاک نعبد و یہ دونوں اس کو یہ مڈل والی آیت کہلاتی ہے نا. اور ہاں یہ بندے اور اللہ تعالیٰ میں کے بیچ میں وہ ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری اس کی تفسیر میں جائے نا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے بندے نے میری کیا کی؟ حمد بیان کی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی میں ہی کیا ہوں؟ عبادت کے لائق ہوں، اور میں ہی جو ہوں وہ مدد مانگنے کے لائق ہوں. تو اس میں اللہ کی بزرگی آ گئی. پھر آگے دعا آ گئی. دعا آ گئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے، اور میں نے اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا نا اس کے جواب میں. تو اہدینا الصراط، جب دعا مانگی تو پورا قرآن. اور یہ دیکھیں ہم 5 دفعہ مانگتے ہیں دن میں، بلکہ زیادہ مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟ ہم کیوں ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کون دے گا جواب اس کا؟ ہدایت یافتہ ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، تبھی تو ایمان لائے ہیں، سب کچھ ہے. تو پھر بھی ہم کیوں ہر اس میں پڑھتے ہیں؟ سوال ہے نا. کیوں مانگتے ہیں ہر سورہ، ہر نماز کی شروع میں یہ والی؟ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جی میم، یہ ضروری ہے ہر نماز میں پڑھنا. ضروری تو ہے، وائے ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ وائے ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں ہدایت تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن ہدایت پہ چلنے کے لیے رستے پہ وہ رستہ تو اللہ نے دکھا دیا، ہمیں لے آئے اس طرف. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اس رستے پہ نہیں ہیں، ایمان والے ہیں لیکن اس رستے پہ نہیں ہے، ہدایت کے رستے. اللہ تعالیٰ لے آیا کھینچ خون کے، آپ کو توفیق دیا، آپ کے اندر کوئی خیر دیکھی، لیکن اس رستے پہ چلانے میں بھی تو مدد چاہیے نا. شیطان بیٹھا ہوا ہے نا. شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان اسی رستے پہ بیٹھا ہوا. میوٹ کریں پلیز فوزیہ. شیطان اہدنا یہ الصراط اسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اسی پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ ادھر بعد جو رستے ٹیڑھے میڑے ہیں نا ان پہ نہیں جاتا. وہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے لوگ، ان کو کیا ضرورت ہے بھٹکانے کی؟ جو سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں وہاں پہ شیطان ہے، گھات لگا کے بیٹھا ہوتا. میں اس کو کہاں سے بھٹکاؤں؟ اب وہ اس رستے پہ چلنے کے لیے آپ کو کیا ہے؟ مدد کی ضرورت ہے. تو اس لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. 5 دفعہ کیا زیادہ ہے؟ ایک رکعت میں پتہ نہیں ایک دفعہ ہوتی ہے. پھر نہ تہجد بھی، پھر اشراق بھی، پھر لوگ تو پتہ نہیں کیا کون کون سی نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب بھی پڑھیں سوچ سمجھ کے پڑھیں. ابھی سورۃ الفاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ جو میں نے اوپر اس کا کیا ہے کہ 4 صفات مل کے اللہ کی وہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا کی خبر بانی ہے. مبتدا کیا ہے؟ الحمد. الحمد مبتدا ہے اور باقی اس کی صفات مل کے خبر. جار مجرور شبہ جملہ بنا لیں یا پھر معذوف خبر. اور معذوف خبر کیا ہوگی؟ خبر جو ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے اور اسم ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے. خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو خبر آ رہی ہے وہ واجبن یا ثابتن آ رہی ہے.
اور یہ میں نہیں بتا رہی، یہ گرامرین نے بتائی ہے، میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں یہاں خبریں نکالتی رہوں. یہاں پہ اس کا پورا جملہ بنے گا الحمد، اور اگر معذوف خبر لیں تو واجبن یا ثابتن. اب یہ الحمد کے اوپر جو آ رہا ہے یہ میں نے کل بتایا تھا کون سا الف لام ہے، حرفی ہے یا اسمی جنسی ہے؟ پہلے تو یہ سوچیں حرفی ہے یا استغراقی نا، اسمی ہے. اسمی ہے یا حرف حرفی ہے؟ حرف اسمی. استغراقی. حرفی ہے. ٹھیک ہے، حرفی ہے تو کون سا ہے؟ معرفہ بنانے کے لیے یا باقی جو چیزیں پڑھی ہیں؟ استغراقی. بس یہ زائدہ ہے. استغراقی ہے. تمام کا استغراقی ہے. معنی آ رہا ہے. کل الحمد کل لگائیں، کل الحمدی، تمام کی تمام تعریف ہے. تمام. تو یہ استغراقی ہے. ہم کی جتنی، دیکھیں آپ کسی بھی کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ اللہ کی ہی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کریں تو وہ تو ڈائریکٹ ہے، لیکن اگر کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ بھی جی پیچھے بنانے والا کون ہے؟ آسمان کی، زمین کی، کسی بھی چیز کی قدرت میں، سورج کی، دھوپ کی، چھاؤں کی. ٹھنڈی چھاؤں کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس وقت پوچھیں جب دھوپ ہوتی ہے. گاڑیاں لوگ چھاؤں میں کھڑی کرتے ہیں، خود چھاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں وہی دھوپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ملے کہ ہم بیٹھے ہیں اس میں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہے نا. تو ایک ایک چیز کو دیکھ کے جب آپ اچھا اس میں پھر ایک اور معنی بھی آ جاتا ہے، صرف تعریف کا نہیں آتا، شکر. تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے، جو کہ کون ہے؟ رب العالمین. عالم نہیں ہے، عالم ہے، تمام جہانوں کا. اب اس میں بھی کیا ہے؟ الف لام استغراقی ہے. شکر ہو مجھے یاد آ گیا، میں تو پڑھاتی جا رہی تھی. اب یہ الف لام استغراقی، تمام جہانوں کا رب. اب جہان کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ عالم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علم سے بنا ہوا ہے نا عالم. علم کا مطلب نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور دیکھیں کتنے وہ ہیں. اس میں بہت تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں. کوئی بھی سمپل سی تفصیل لے لیں، میں خود ہی پڑھا دوں گی. اس میں عالمین کے کیا معنی ہے، کیسے ہے، عالم کا کیا مطلب ہے. ہم تو سمپلی لے لیتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بھی جہان ہے، مچھیوں کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے، یہ پرندوں کا، جنگلی جانوروں کا، اور یہ جو ڈومیسٹک ہے ان کا جہان. نہیں، اس کا مطلب ہی ڈیفرنٹ ہے. ہم یہ لے لیتے ہیں تمام جہان، لیکن اس کا تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ مطلب ہی. ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر آپ جائیں گے تو وہ ہوگا. آپ اس میں تمام کا یہ بھی الف لام استغراقی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، باقی چیزیں میں نے بتا دی. الرحمن میں کون سا ہے؟ یہ والا نام کون سا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا سمپل الف لام والا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ الف لام کے ساتھ ہی آتے ہیں، چاہے وہ اللہ ہے، الرحمن الرحیم، الغفور الرحیم، جتنے بھی ہیں الف لام کے ساتھ. ہاں پھر ان کو خبر بنانا ہو تو پھر ان کو نکرہ لے آتے ہیں، صفت بنانا ہو تو موصوف کے مطابق لے آتے ہیں، لیکن الف لام کے ساتھ ہی یوز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ خبر کیا تھی؟ واجب صاحب. اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ ایا کا کیا بنے گا؟ مجھے کون بتائے گا جملے میں کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. جملہ فعلیہ ہے. اسمیہ. فعلیہ ہے. تو فعلیہ اس میں آپ کا فعل اور فاعل کدھر ہے؟ فعل اس اور فاعل اس تو میم نعبدو میں ہے، ہاں. اور ایا کا مفعول مقدم ہے. یہ کون سا سیگا ہے؟ 14 سیگا ہے نا. تو 13، 14 اور 7 سیگا میں فاعل جی اندر ہی ہوتا ہے، ضمیر بتانی پڑتی ہے. نون نہیں بولیں گے، نون فاعل نہیں بولیں گے، نحنو فاعل نحنو. بولیں گے. ٹھیک ہے؟ نحنو. نعبدو، نحنو. اچھا یہ فعل اور فاعل ہو گیا. عبدا یا بدو، کون سا باب ہے؟ عبدا یا بدو، باب نون. باب نون. اچھا ایا کا کیا بنے گا؟ ایا کا مفعول بن رہا ہے میم. ویسے مفعول. کاج مفعول ہوتا ہے لیکن یہ اکیلے نہیں آتا کا. ہاں اس کے ساتھ ایا لگ گیا. تو یہ اصل میں یہ نابودو لگا کا دو. تھا، نابودو کا تھا یہ. جی جی جی. ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں ہوں زور پیدا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مفعول کو اٹھایا. جیسے ہم خبر کو بھی شروع میں لے آتے ہیں نا کبھی کبھی، تو ایسے مفعول کو بھی شروع میں لا سکتے ہیں، فاعل کو نہیں لا مقدم. سکتے، نحنو کو نہیں لا سکتے. اس کو مفعول کو اٹھا کے لا سکتے ہیں. مفعول شروع میں لائے، مفعول مقدم کیا، اور وہ اکیلا کا تھا تو اس کے ساتھ ایا لگا دیا.
کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے نا، کسی نے کسی کے ساتھ جوڑ کے ہی آتی ہیں، اکیلے نہیں آتی ہیں، ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں، یہ گم جاتی ہیں بیچ میں تو نظر ہی نہیں آتی. تو ایا کا اس میں پھر کیا ہو گیا، ایا کا مطلب ہے صرف، اونلی. حسر کی وجہ سے نا، شروع میں لانے کی وجہ سے صرف کا معنی آیا ہے. اگر یہی ضمیر آگے ہوتی تو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اس میں حسر تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں حسر پیدا کرنے کے لیے مفعول کو ادھر سے اٹھایا ادھر لے آیا، اور پھر اس کے ساتھ ایا لگایا. ایا کا مطلب صرف صرف نہیں ہے، ایا تو بس ایک وہ ہے نا ساتھ لگا ہوا ہے اس کو پرومنٹ کرنے کے لیے. یہ جو کا ہے نا، اس کے ترجمے میں صرف کا معنی صرف تیری کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کو صرف تو مقدم مقدم ہونے سے آیا ہے نا. مقدم جی. ہونے سے آیا، مفعول کے مقدم ہونے سے. ہوں. نعبدو، اچھا اسی طرح وہ عاطفہ ہے تو یہ بھی اسی طرح یہ مفعول مقدم ہے. اور نستعین جو تھوڑا ٹیڑھا ہے، یہ مزید فی سے باب ہے، اس میں سین اور تا آ رہے ہیں اور یہ مضارع ہے. تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ روٹ ورڈ پہلے بتائیں. عین واو نون. عین و نون. صحیح ہے، کسی کی مدد کرنے استعانہ کے معنی. یستعین. اور اس میں الف سین تا باب اختیار میں آ جائے تو مانگنے کے معنی میں آتا ہے، جی. ٹو سیک. ٹھیک ہے، ٹو سیک کے معنی میں آ جاتا ہے، جی. مانگنا طلب کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو اب اس کا ماضی کیا بنے گا؟ عین و نون سے ماضی بنا، استعانہ. نہیں ہاں استعانہ استعانہ تو بنے گا. یستعین. پہلے تو کیا بنے گا، وزن کیا ہوگا اچھا ماضی کا؟ ویسے. استفعل. استف. جی استفعل استفال سے. نا، استفعل. جی جی. استفعل. ابھی یہ باب ہم نے پڑھے استعانہ. نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا یہیں سے کر لیں گے تو پھر آگے آسانی ہوگی. یہ ماضی بن گیا اور یہ مضارع ہے، ہم نے مضارع میں جانا ہے. تو ماضی کیا بن گیا؟ استفعل، استعون. است دیکھیں شروع میں سورۃ فاتحہ میں اتنا مشکل آ رہا ہے گرامر. استعون وہ ہے، سو کیسے عین. لکھیں گے؟ عین استا نون. وہ آ گیا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ میں نے یہاں پہ لکھا تھا نا. استعونا. اچھا یہ واو آئے گا، ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا جی، اب کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں اس کو، یہ تو عین ہے نا، یہ واو ہے. حرف علت کو پکڑے، اس پہ زبر ہے، پیچھے زبر ہے، تو استعانہ بن گیا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ ماضی بن جی جائے گا ٹھیک ہے. آپ کا، اور اور کوئی چینج ہو چینج گیا. نہیں. استعانہ. جی. استعانہ زبر، استعانہ. اور مضارع کیا بنے گا؟ یستفعلو. یہی بنے گا نا، استفعل. جنہوں نے پڑھے جی. ہیں باب ان کے لیے تو آسان ہے. یستفعلو، مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا یہ لو. اب اس کو بنائیں تو کیا بنے گا؟ یستعونو. یس. یستعونو. اب آپ کا کیا ہو گیا؟ واو کے نیچے زیر آ رہی ہے، پیچھے خالی ہے، اس کو پیچھے کریں گے اور یہ ہٹ جائے گا، یہاں پہ سکون آ جائے گا. اب کیا ہوگا؟ واو سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا میں چینج کریں گے تو یہ آ جائے یستعینو گا. بن جائے گا. یستعینو سے پھر نستعینو بن گیا. ٹھیک ہے، 14واں سیغہ، یہ جی پہلا سیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہوا ضمیر ہے. یستعینو، یستعونو بنا اور یستعینو بنا. اسی سے مستعان بھی بنتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اسی سیغے سے اس کو جی. میم مشدد مستعان اسم الفاعل بنتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ المستعان ہے نا، سورہ یوسف میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے ورڈ ہے. تو کتنی پیاری باتیں ہیں نا. اگر کچھ سیکھنا چاہے تو ٹائم دینا چاہے، تھوڑا دنیا سے نکالنا پڑتا ہے خود کو. تو یہ آپ کا ہو گیا نستعین، ہو گیا 14واں سیغہ. اور یہ اس کا مفعول ہو گیا، اس کے اندر ہی فاعل ہے نحنو. تو یہ آپ کا فعل فاعل مفعول بن کے مل کے تو اس کے پر عطف ہو گیا. بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، اس کو ٹھیک. معطوف علیہ کہہ کے چھوڑ دینا ہے. کچھ نہیں بنانا کہ یہ معطوف علیہ ہے اور یہ ہے. صحیح ہے، اس کو ایسے، کیونکہ یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے. پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے وہ بالکل الگ تھا، جملہ اسمیہ تھا. تو یہ آپ کا اس کے بعد اہدینا آ گیا. اہدینا جو ہے الصراط المستقیم، یہاں تک میں کرا دیتی ہوں، پھر صراط الذین بعد میں کر لیں گے. اچھا اہدینا کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل امر ہے. ہدایا، ہدایا یہدیو. کیا کون سا باب ہے؟ ہدایا یہدیو. بات باب دعا دیں. ہاں، باب الدعاء ہے. اور نا کیا بن رہی ہے؟
मफहूम। मफूल बनेगी। क्यों मफूल बन रही, बस फाइल क्यों नहीं बना रही? मैंने तो क्योंकि बताया हुआ है। एहदेना में अमर में फाइल भी हाँ, होता है फाइल ना। अंदर ही होता है अमर में, इसलिए इसको मफूल ही बनाएंगे। अगर इसको भी फाइल बना देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो दो फाइल हो जाएंगे, तो ये मफूल बनेगा। दिखा हमको, इसके दो मफूल होते हैं अदाए आदि के, एक तो ये हो गया और एक अस्सिराता हो गया, ये मुरक्कब अच्छा। तौसीफी बन के दूसरा मफूल बन रहा है। तो ये फेल अपने फाइल, अंता जमीर, ठीक है, अंता ही है ना, जी तू दिखा, तू दिखा। जी। हाँ, ये आपका फिल अमर का पहला सीगा है, इसमें अंता जमीर है। और हमको क्या दिखा, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो फेल अपने दोनों मफूलों से मिलके क्या, फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलके क्या बन जाएगा, जुमला फेल। जुमला फेलिया बन जाएगा। जुमला फेल। बिल्कुल ऐसे ही है। और जुमला फेलिया की भी दो किस्में होती हैं, खबरिया होता है और एक क्या होता है, एक मैम और ये जो जुमला फेलियर में खबरिया किस तरह से पहचानते हैं? खबरिया, जिस, हाँ, एक खबरिया होता है और दूसरा कौन सा होता है, सवाल तो जवाब तो देना पहले, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा नहीं दूसरा पता मुझे, मैंने ज्यादातर खबरिया ही सुना है इसलिए पूछ रही हूँ। खबरिया सुना है। जब जब खबर दी जा फेलिया रही, हाँ, खबरी। खबर दी जा रही तो खबर खबरिया होता है। यानी वो एक होता है ना कि एक और दूसरा जुमला भी होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, किसी को याद है तो आ, फेलिया खबरिया होता है, और फेलिया क्यों नहीं आ रहा, एकदम मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। और उसका डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें इंशाइया। हाँ, मैम इंशाइया, इंशाइया। इंशाइया, इंशाइया, ठीक है, सही है, याद आ गया। देखें, इतना सा वर्ड अब याद करने की मुझे देर लग रही। इंशाइया। तो खबरिया और इंशाइया। तो खबरिया वो होता है जिसमें झूठ और सच जो है ना, वो झूठ और सच का कुछ हम्म। होता है। इस कुछ सच्चा और इसमें सच्चा और झूठा नहीं कहा जा सकता इंशाइया में। जैसे अभी हमने ये वाला पढ़ा है ना, तो ये इंशाइया जुमला है। कौन सा, ये वाला, फिल अमर वाला। अच्छा। नंबर वाला जो है ना, ये इंशा, इसकी बहुत सारी किस्में हम्म। हैं। जुमला इससे इंशाइया खबर जो, मैं झूठ भी हो गलत भी हो सकती है, ये क्या है आप हाँ, यही बात कह रही हूँ। और इसमें जो होता है इतमाल नहीं होता, इसमें इतमाल होता है। यानी सच्चा और झूठा नहीं कहा जा सकता इसमें, इंशाइया में। और इसमें क्या है, सच्चा झूठा भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, इहदीना, ये कैसे इंशाइया की किस्में है ना, वो पूरी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज मैंने सिर्फ ये बता दिया कि खबरिया जो होता है वो आपका इंशाइया भी होता है और खबरिया भी होता है। दो तरह के जुमला फेलिया की दो किस्में होती हैं, इंशाइया और शुक्र है, इंशाइया तो याद आ गया, इतना तो याद रखें, और फिर आगे मैं बताऊंगी इसकी कितनी किस्में इंशाइया, और ये होता क्या, टॉपिक है ना पूरा। अब यहाँ पे करेंगे तो फिर रह जाएगा। ईया का क्या, अच्छा, ये मैंने करा दिया। अभी आपने मालिक यौमिद्दीन, मालिक ये कर लिया था। अब इसको पढ़ें जरा सा, कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ बस रहा मैं था वो। पढ़ूं। हाँ, पढ़िए आइए। आप चुप क्यों हैं, आज समझ बिस्मिल्लाह। आ रही है आपको? जी मैं सारी है, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी बस। अच्छा, चलिए पढ़िए। ईया का, ईया क्या है, जमीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका। इय्या ज़मीरुन मबनियुन फी महल्लि नस्बिन मफ़ऊलुन बिही मुक़द्दमिन। मुकद्दमुन, मुकद्दम मुक़द मिन कहेंगी तो इसमें फाइल मुक़द्दमुन। बन जाएगा। कद्दमा युकद्दिमु से मुकद्दमिन कहेंगी ना, मुकद्दिमिन कहेंगी ना, तो वो आपका इसमुल फाइल में मुकद्दमुन बोले। देखें, जेर और मुक़द्दमुन। जबर का ही तो फर्क होता है ना। तो आपने क्या जी। कहना है, मुकद्दमुन नहीं कहना, मुकद्दमुन कहना है। जिसको मुकद्दम कर दिया गया है, मफूलन भी, जिसको मुकद्दम कर दिया गया है। मफूल क्या होता है ना, जी मजलूमुन। जिस पे काम का असर हो। हाँ, जिस पे असर पड़ता हो। तो बलकाफू हरफू खिताब है इसमें, ठीक है। बल काफू हरफु खिताबिन। हाँ, हरफू खिताब है। हरफू खिताब इसलिए कह रहे हैं कि ये चेंज होती रहती है मुखातब के एतबार से। ये एक जमीर, कभी आप देखें कुमा होती है, कभी कुम होती है, कभी कुन्ना होती है ना, कभी का होती है। जी। तो ये चेंज होती, कभी की होती है, तो मुखातब के एतबार से ये चेंज। वाहिद मुसन्ना जमा नाब। होता है। नाबुदू जी। क्या है? नअबुदु फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिर तक़दीरुहु मुस्ततिरुन। नहनु। मुस्ततिरुन तक़दीरुहु नहनु वल जुमलतु ला महल्ल लहा इस्तनाफ़ियतु। जुमला इस्तनाफिया क्यों कहा है? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को इसकी हम कर रहे हैं ना। जी मिस।
ये बेटा क्या हुआ? हम्म? अच्छा, अब इसमें आपका क्या है, ये आपका जुमला इस्तिनाफी है, क्योंकि वो बात खत्म हो गई है ना, पिछले वाली तो खत्म हो गई अल्लाह की सिफात। तो नया जुमला, तो न्यू ये जुमला जुमला। इस्तिनाफी है, जी ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपका इया का और ये जमीरा, ये पूरा बता दिया, यहाँ पे जुमला इस्तिनाफिया खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा एक जुमला बन गया ना। वाव हरफ अतफ है, पढ़े अलवाबु। अलबाबु वइय्याका अलबाबु हर्फु अत्फिन वइय्याका किसाबिक़त किसाबिक़ा साबिका, साबिका ही, कसाबिका ही, कसाबिकी ही, कसाबिका ही नहीं की नहीं है, देखें एक मिनट में बताती हूँ। का साबिक की ही, का जो हरफ जर है ना, का। तो साबिक जो है उसके अच्छा नीचे जेर आ जाएगी, ये एक जेर आएगी क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह बन, का साबिक जी ही, ठीक है ना। जी साबिकुन जो ही ये जी साबिकुन है, इस्मुल फाइल है, ठीक है। और कभी कभी इसके आगे गोल ता भी आती है ना, मुन्नस सानी हो, ठीक जी है। तो वो का साबिकती ही हो जाएगा, फिर उसमें गोलता आएगी तो वो उसके नीचे जेर आएगी। तो ये मुजक्कर है तो इसलिए है। तो वाबू क्या है, हरफू अथवा वैया क्या है, कसाबी की ही, वो पिछली की तरह, ये ऊपर हमने बता दिया, उसी की तरह उसका इराब है। वाव जो है ये आतिफा है। नस्ताइन नस्ताइनु क्या है? फ़िअल मुदारिअ मरफ़ूअ वल ضمير مستتر تقديره نحن والجملة لا محل لها عطفا على जुमला, سابقه पूरा जुमला जो है फेल फाइल और जी मफूल मिलके अतफन, अतफ हो गए किस पर, अला साबिक ही। अब अला जी साबिक अला साबिक, अब जेर यहाँ على आएगी, سابقتي साबिका, साबिकती, ठीक है, अलस साबिकती। जी तो ये मोनस क्यों कहा है, क्योंकि जुमला जो होता है, जुमला तो न होता है, वो मोनस होता है, तो इसलिए जुमला साबिकती आया है। यहाँ पे वाव के बारे में बता रहे थे ना, इयाका के बारे में बता रहे थे, जमीर के बारे में, तो साबिक ही आया था, यहाँ साबिकती आया, उसके जो पहले आ रहा है, उससे जो पहले आ रहा है उसी की मानंद है। तो ये है। और बाकी एहदीना कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं। एहदीना क्या है? اهدنا اهدي فعل أمر हम्म, للدعاء والفاعل ضمير مستتر लिद्दुआई, وانا हाँ ये भी, بالدعاء हाँ ये क्या है, लिल दुआई, जी अदुआई, और ली लगा तो लिल दुआई, वल्फाइलु, والفاعل ضمير مستتر हम्म, ونا في محل نصب مفعول به أول हाँ, ये मफूलन भी अव्वल हो गया, और ये वाला क्या है, मफूलन भी دوم सानिन, ही ثان मंसूब, منصوب بالفتحة हम्म, المستقيم हम्म, صراط बस ये पूरा इसके बारे में ही है ना अस्सिरात अल मुस्तकीम, हाँ उसके बारे में, ये फेल के बारे में। तो ये जो है जी मौसूफ है, ये सिफ्त है, सिफतुन लहू। किसकी सिफ, हू की सिफ़तुन जमीर लहू कहाँ जा मरफू रही है, इस मफूल की तरफ जा इहदिना रही है ना, है ना, मफूल की तरफ जा रही है। तो सिराता की सिफत है, मंसूब, मंसूब, मंसूब हम्म, मंसूबहु बिलफ़तहति मंसूबा हो वल तो ला नहीं हो मह सकता, मंसूबा हो नहीं हो सकता, मंसूबा तुन होगा, गलत लिखा हुआ है, ता है ये अच्छा मंसूबतुन। सिफतुन है ना, तो सिफतुन मुअन्नस है, तो यहाँ मंसूबा हो नहीं हो सकता, खुद ही सोचे, जी गलती तो जी टाइपिंग में होती है ना। तो मोनस जी मंसूबतुन, सिफतुन लहू मंसूबतुन बिलफतहती, ठीक है। बिलफ़तहति वल वल जुमलतु अब ला फतह से क्यों महल्ल लहा मंसूब हो रहा है, क्योंकि इस्तिनाफिया वाहिद है ना, दोनों वाहिद है, तो इसलिए फतह से मंसूब हो रहा है। वल जी जुमलतु ला महल्ल ला इस्तनाफिया। तो जो जुमला इस्तनाफिया होता है उसका कोई एराब नहीं होता, कुछ जुमले ऐसे होते हैं उनका कोई महल नहीं होता, यानी एराब में उनका कोई महल नहीं होता, जगह नहीं होती है उनकी, उनको ला महल लहा इस्तनाफ। इस्तनाफिया जुमला क्या होता है, पहले तो ये बताएं, ये जो नया जुमला होता मिस है, न्यू न्यू जुमला जी बिल्कुल नई बात हो रही होती है ना, तो वो जुमला क्या होता है, इस्तनाफिया होता है। एहदीना, ये पूरा जुमला इस्तनाफिया है। फेल, फाइल अंता, ना जमीर मफूल, और ये दूसरा मफूल ये है सिराता।
یہ دونوں مفعولوں سے مل کے، فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ کیا بن گیا؟ جملہ استنافیہ بن گیا، لا محل لہا۔ کچھ جملوں کا اعراب ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا، تو وہ بھی انشاءاللہ ایک ٹاپک ہے، پھر اس کو بھی دیکھیں گے کن جملوں کا اعراب ہوتا ہے کن کا نہیں ہوتا۔ تو آدھی تو ہماری سورہ ہو گئی، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اور تھوڑا سا ٹائم لے کے سمجھانے والی ہے، تو اس کو اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ کریں۔ اگلی آیت تو میرے خیال میں پہلے میں نے پڑھائی ہے اور کافی دفعہ پڑھائی ہوئی ہے۔ میں فاتحہ، سورۃ جی الفاتحہ کو اس لیے لائی تھی، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو میں پڑھا دوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریکٹس کے لیے کہ آپ پریکٹس کر لیں تھوڑی، صحیح ہے۔ اور تھوڑا سا تفسیر بھی اس میں جو ہے نا، جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ عالم کی تفسیر کیا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتابوں میں ہوتی ہیں، تفسیر سن لیجئے گا کہ عالم کا کیا مطلب ہے۔ عام جو تفسیریں ہوتی ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی اور یہ والی تفسیر، ان میں تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن عالم جو ہوتا ہے نا اس سے یہ جو، چھوٹی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ۔ ہاں، نہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تھوڑی اور اس میں، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، بالکل اب سورۃ الفاتحہ کورس شروع ہوا ہے، وہ ان چیزوں میں ڈال دیں گی نا تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اگر آپ عالم کا مطلب ڈالیں گی نا، ڈکشنری میں ڈالیں گی تو وہ آپ کو بتا دے گی، ساری ڈیٹیل بتا دے گی۔ تفسیر کی کوئی اور کتابیں ہوں تو ان میں پھر وہ ڈیٹیل ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو خود ہی پھر بتا دوں گی عالمین میں کیا کیا چیز آتی ہے۔ تمام جہانوں کا ترجمہ تو ہم کر دیتے ہیں، جہانوں سے مطلب ہم لیتے ہیں جیسے فرشتوں کا جہان اور یہی لیتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ کچھ اور مطلب ہے، صحیح؟ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر استاد، میں جزاک چھوٹی اللہ کہہ رہی خیر تھی، کثیر۔ چھوٹی نہیں، چھوٹی سی کہہ رہی تھی، کیا مطلب چھوٹی ہوتی ہیں تفسیریں۔ ہاں چھوٹی کہہ رہی تھی، ڈاکٹر ہاں فرحت ہاں، ہاشمی کی نا وہ ان کی شارٹ کٹ بہت یا آسان کر کے اکیڈمک ہوتی بتاتی ہیں، ان کی بہت ترجمہ جی یاد کر لو، یہ وہ اکیڈمک ہوتی ہیں، ٹیسٹ دے دو اور رٹا لگا جی لو۔ تو یہ چیز جو میں نے دیکھی تھی کہ میں نے کہا اچھا یہاں پہ یہ مطلب آ رہا ہے، یہاں پہ یہ آ رہا ہے، تو پھر میں نے کہا اچھا یہ تو سیکھنا پڑے گا کیوں آ رہا ہے، تو پھر وہیں سے نا میں نے ابھی شروع میں ترجمہ یاد کرنے سے پہلے ہی میں نے گرامر شروع کر دی تھی، مجھے گرامر، کیونکہ انگلش اچھی تھی میری، انگلش کی گرامر، اردو کی اچھی تھی، اردو کی تو خیر سب کو ہی آتی، تو وہ مجھے تھی۔ میرا میتھمیٹکس بہت اچھا تھا، تو اس میں میتھس میں اچھی تھی، الجبرا، جیومیٹری، ٹیگنومیٹری اور پتہ نہیں کون کون سی ہوتی ہے نا برانچز، ان میں بہت اچھی تھی۔ جی تو وہ جو ان چیزوں میں اچھا ہوتا ہے نا، ٹیکنیکل چیزوں میں، وہ پھر ان چیزوں میں بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ کو آنی چاہیے تھوڑا بہت نا، تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، وہی فارمولاز یوز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مرکب بن رہے ہیں اور یہ بن رہے ہیں۔ چلیں فی امان اللہ، اٹینڈنس اتنی کم تھی، 6 لوگ تھے کلاس میں، اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اب ریکارڈنگ سننے لگ گئے ہیں، تو میں بھی ریکارڈنگ ہی ڈال دوں گی، میں کلاس لائیو نہیں لوں گی، پھر میں بھی نئے گھر میں جا کے انجوائے کروں گی، ریکارڈنگ ڈالوں گی میں اپنے پھر ٹائم ہمارا پہ۔ کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا جو بننا ہے بنے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ایک لڑکی بھی اگر آپ کو لائف نہیں، سننا چاہتی ہے پھر آپ آپ کے ہماری ساتھ خاطر آ جائیں۔ انٹریکشن سے جو سمجھ آتی ہے وہ تو نہیں سمجھ آئے گی نا ہمیں۔ چلیں ٹھیک بالکل ہے، تھوڑا بالکل، تھوڑا لائف کرتی رہوں گی، لائف ٹھیک ہے۔ کی بات ہی کچھ اور ہوتی مس ہے وہ اصل استاذہ۔ میں نا آپ نے چھٹیاں دی ہوئی تھی نا 1 منتھ کی، تو سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ چھٹیاں ایسے کسی نے گروپ پہ مجھے کھول پتا کے ہے، دیکھا ہی نہیں ابھی ہوگا۔ تک لوگ عید منا رہے ہیں، ابھی تک گوشت کھا رہے ہیں، اور جب گوشت کھاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے نا، نیند کا غلبہ تو نیند ہوتا آ ہی جاتی، جی ہم، جی جی جی۔ تو اس کو تھوڑا ماڈریٹ کر کے کھائیں، فریج ہے تھوڑا سا رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، تو وہ یہ ہے کہ عید سے نکلیں اور پھر آئیں اور پڑھائیں، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ میں نے کتنی جی دفعہ یہ جی سورۃ الفاتحہ پڑھا لی ہے، لیکن ہر دفعہ اس میں نئی نئی چیزیں نکل آتی ہیں پڑھاتے ہوئے، جیسے اب اس دفعہ آپ کا یہ الف لام کا آ گیا سارا، الف لام جی۔ ہاں وہ سکھایا، پھر یہ میں نے میم بتایا ابھی کہ بھی یہاں میم سے جملہ وہ اس، 2 چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے آپ کو میسج کیا تھا، میں ہاں غیرہ اور وہ تو اس میں پڑھ آ رہی رہی ہے نا، وہ تو اس میں آ رہی ہے نا، تھی۔ وہ اس میں ہاں آ رہی ہے جی، نا، اگلی جو میں نے چھوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ہاں آپ جی، کو ہاں علیہم جی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک تو یہ نہیں آ رہا، دوسرا آپ غیرہ، کو، غیرہ کا نا یہ نعت کیسے بنی؟ نہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک، میں ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں، اور ایک اور چیز جو آپ نے بتائی تھی، ہاں کون سی سمجھ نہیں آئی تھی، ایک اور چیز، غیرہ، ایک غیرہ، غیرہ اور ایک علیہم۔ ہاں غیرہ کے بارے میں پورے نوٹس لاؤں گی، غیرہ کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ہے علیہم، یہ والا بھی بتا دوں گی، اس کے آگے بھی ضمیر چینج ہوتی رہتی ہے نا،
تو وہ میں کل ڈیٹیل، اس لیے میں نے اس کو روک دیا کیونکہ اس میں ڈیٹیل ہے تھوڑی، اس میں ڈیٹیل نہیں تھی، یہ سیدھی سیدھی آپ لوگ خود بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے دونوں طریقوں سے کر لیا، اپنے طریقے سے بھی کر لیا اور کلاسک طریقے سے بھی کر لیا۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے اور آسانیاں فرمائے اللہ تعالیٰ، دوسروں کے لیے آسانی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے لیے آسانی ہوگی۔ جی بالکل۔ اوکے فی امان۔